بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، خوش قسمتی کتنی ہے کہ آج 5ویں سحری اور 5واں پارہ جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت جو ہے یہ خاص طور پہ ہمیں دی ہے کہ ہم قرآن کا سبق جو ہے وہ رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو پورا ضرور کریں گے۔ 5واں پارہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء اب چوتھے پارے سے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جو بنیادی اور بیسک ایلیمنٹ ہے اس 5ویں پارے میں، یہ بنیادی طور پہ خواتین کے حقوق، حاکمیت، منافقت کے بارے میں اور عدل اور انصاف کے بارے میں کہ عدل کیسے آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو گھر کا نظام ہے اس کے اوپر بہت سی تنبیہ فرمائی کہ حاکمیت جو ہے وہ کس کی ہے، حاکمیت آدمی کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور کس طرح سے حاکم ہے یہ بھی بتایا، اور وہ اکنامیکل اور ڈیسیجن میکنگ کے جو پیٹرن ہے۔ میرے خیال میں اگر قرآن پڑھا ہو تو شاید پھر ہمارے یہاں 8 مارچ بھی نہ ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زیادہ حساس بات کہ اگر کوئی، اور یہ لفظ جو ہے یہ میں نے کئی تفاسیر میں دیکھا، لفظ جو ایکسپلین کرتا ہے اس کردار کو وہ ہے اکھڑ پن کا ہونا، اکھڑ ہونا، اڑیل ہونا، ضد پہ آ جانا اپنی۔ اگر کوئی عورت یا آپ کے گھر کی بیوی اس طرح کی معاملات میں آ جائے تو آپ نے سمجھانا ہے، لیکن اگر نہ سمجھے تو پھر اپنا بستر الگ کر لینا ہے اس سے۔ دیکھیے کیسی حکمت کی بات ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر اس کے بعد آخری طریقے کے طور پہ آپ تھوڑی سی سختی یا پھر جدائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں حق اور عدل کا جو ہے ایک پیمانہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا۔ وہ حضرت عثمان بن طلحہ والا واقعہ جو ہے، یہ پتہ کون تھے، ان کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو جا رہے تھے تو آپ نے آپ سے چابیاں مانگی تھیں، اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ نے نہیں دی تھیں۔ آپ نے کہا تھا ایک دن آئے گا کہ تو یہ چابیاں دے گا، اور پھر جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کو بلا کر دیں۔ جس کا حق ہو، جس کو اللہ نے عزت دی ہو، اسی کو عزت دیتے ہیں۔ اس کی نفاست ذرا میں کہتا ہوں صدقے جائیں، اپنے قربان جائیں نبی پاک کے، یہ نفاست اللہ کی صرف نبی ہی کر سکتا ہے۔ پھر منافقت کے اوپر اور منافقوں کے بارے میں اور یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کیٹیگوریکلی مسلمانوں کو کہا کہ تم یہ کر کیا رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ پتہ مسئلہ کیا تھا، مسلمان جو تھے وہ منافقوں کے بارے میں رائے کیسے رکھتے تھے کہ انہیں قتل کیا جائے، ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے، دوسرا گروہ یہ کہہ رہا ہے نہیں یہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ کہہ رہا تھا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تمہیں کلیئرٹی کیوں نہیں ہے، یہ منافق ہیں۔ یہی غور کیجئے کہ آج کی دنیا کے مسائل بھی اور آج کے ہمارے مسائل مسلکوں کے اندر جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہہ پاتے۔ جہاد کی فضیلت کے بارے میں بڑا ذکر کیا گیا ہے اس میں، اور ہجرت کو بھی جہاد ہی قرار دیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی اللہ نے کہا کہ تم اگر موت سے ڈرتے ہو تو پھر موت کے ڈر سے جہاد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ حمزہ بن قیس کا ذکر ہے اس میں۔ حمزہ بن قیس وہ صحابی تھے جنہوں نے مکہ سے سفر کرنے کے لیے اپنی اولاد کو کہا کہ مجھے لے کے جاؤ، بیمار تھے، وہ چارپائی پر تھے اور راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور اللہ نے ان کے اس سفر کو، اس ہجرت کو قبول کیا۔ یہاں پہ سب سے زیادہ جو خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی کسی پہ بہتان لگائے گا، چاہے وہ غیر مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرے گا، اور اس بہتان کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ شیخ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں کو بڑی تفصیل سے ہمیں سمجھائیں گے، اور آیت وائز اور پیراگراف وائز۔ آئیے استفادہ کرتے ہیں۔ أسألك يا من هو الله الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ ان نشستوں میں ایک ایک پارے کے مضامین کا ہم جائزہ لینے اور اہم ہدایات کو
سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ 5ویں پارے کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے تعلق کو قرآن حکیم سے مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات جو بیان کی جا چکی ہے، قرآن کریم کے پارہ نمبر 5 کا مطالعہ یہ آج ہمارے پیش نظر ہے۔ مزید برآں سورۃ النساء رکوع نمبر 4 تا 20 یعنی آیات 24 تا 147 کا مطالعہ ہمارے سامنے آئے گا۔ 4 سے 20 رکوع تک کا مطالعہ ہے اور آیات 24 تا 147، گو کہ آیت نمبر 25 یہ آتی ہے سورہ نساء میں 4 پارے کے اختتام پر۔ اس کے تعلق سے ایک دو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ بھی چکے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں مقاصد مطالعہ کی طرف۔ لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن پارہ ہمیشہ مختلف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے دہرائے دیتے ہیں۔ پہلی بات، پارہ نمبر 5 کی آیات کے مضامین کا جائزہ۔ ایک ہم پوری سورت کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مگر جب پورے پارے کا مطالعہ کرتے ہیں تو آیات کے بریک اپ کے ساتھ ان کا تجزیہ اور ان کے مضامین کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ منتخب آیات کا مطالعہ، ہر آیت قرآن حکیم کی قیمتی ہے، مگر دستیاب وقت میں چند منتخب آیات کا مختصر مطالعہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہر پارے میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو بھی آپ کے سامنے مرتب کر کے ایک لسٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے اور باقاعدہ آج کے پروگرام کے آغاز کی طرف چلتے ہیں اور 5ویں پارے کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، بہت مختصراً یہ بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، وقت مختصر بھی ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ آیات کے ان تجزیوں سے اور عنوانات کا ذکر کر کے پارے کے مضامین ہمارے سامنے آ جائیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 26 سے بات شروع کر رہے ہیں۔ آیات 26 تا 28، احکامات شریعت اللہ کی رحمت کا مظہر۔ اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے لیے رہنمائی عطا فرمائی، محرم اور نامحرم کا ذکر فرمایا، نکاح کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی، عفت اور پاکیزگی کے لیے ہدایات عطا کی گئی۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ ہماری زندگی عمدہ انداز سے بسر ہو سکے۔ پھر آیات 29 تا 30، مال اور جان کی حرمت، مال حرام کمانے سے روکا گیا، خودکشی کرنے سے روکا گیا، قتل و غارت گری سے منع کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 31، بہت قیمتی ایک بات آ رہی ہے، بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، ان کے حوالے سے ہمیں زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ قرآن دیگر مقامات پر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں سے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ پھر آیت نمبر 32، حسد کی ممانعت، یہ مرض شیطان کو بھی تھا لاحق، یہ مرض یوں کہیے کہ اہل کتاب یہود میں بھی پیدا ہوا، ہم مسلمانوں کو بھی اس سے روکا گیا ہے۔ آیت نمبر 33، حقدار کا حق ادا کرو، چاہے وہ وراثت سے متعلقہ حقوق ہوں یا دیگر حقوق ہوں، قرآن ان حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر آیات 34 تا 35، مرد قوام ہے اور نیک بیوی اپنے شوہر کی تابعدار ہوتی ہے۔ گھروں کو انٹیک رکھنے اور محفوظ رکھنے کے لیے گھر میں مرد کو اتھارٹیٹیو پوزیشن دی ہے، مگر کفالت کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، اور نیک بیوی اس کو قرار دیا گیا جو شوہر کی تابعدار اور فرمانبردار ہو۔ پھر آیات 36 تا 40، اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ اور حقوق اللہ کا بھی ذکر ہے، حقوق العباد کا بیان بھی اس مقام پر آتا ہے۔ ایک منتخب آیت بعد میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیات 41 تا 42، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی۔ اللہ اکبر، حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ آیت سن کر اللہ کے رسول رو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنی امت کے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دینی ہے۔ خلاف سے مراد پیغمبر نے تو پیغام پہنچا دیا، اب امت سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام کے حوالے سے کیا رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، شراب کی حرمت کا یہاں ذکر آیا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ یہ شراب کی حرمت کے تعلق سے دوسرا حکم اور آخری حتمی حکم سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں عطا ہوا ہے۔ اس کے بعد آیات 44 سے 47، یہود کی گھٹیا حرکت اور معاذ اللہ الزام تراشی کا رویہ اختیار کرنا اور حسد کے مارے یہ کہنا کہ یہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل بھی کیوں دی گئی، اور مخالفت در مخالفت پر اتر آنا، ان کے اس جرم کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ ایسا گھناؤنا جرم کہ اس کی معافی نہیں۔ ہاں ضمناً ایک نکتہ یہ ہے کہ کوئی سچی
پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف فرما دیں گے، البتہ بغیر توبہ کی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس آیت پر بعد میں بھی منتخب آیات کے مطالعے کے ذیل میں بات کریں گے۔ اس کے بعد آیات 49 سے 55 یہود کے مزید جرائم کا بیان، اللہ کی کتاب میں تحریف، اللہ کی آیات کو فروغ کر دینا، انبیاء کو معاذ اللہ بعض انبیاء کو انہوں نے شہید تک کر ڈالا، ان جرائم کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 ایک ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا، جہنم میں جلی ہوئی کھال کو نئی کھال سے بار بار بدلا جائے گا تاکہ بار بار جلنے کا عذاب جہنمی چکتے رہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 اہل جنت کے لیے دائمی نعمتیں اور گھنے سائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنت والوں کا ذکر ہوا۔ پھر آیات 58 تا 59 امانت، عدل اور اطاعت کا حکم، امانت حقداروں تک پہنچا دی جائے، معاملات میں فیصلے عدل کے ساتھ کیے جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، اور بقیہ تمام اطاعتوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا لحاظ رکھا جائے۔ اس کے بعد آیات 60 تا 63 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز منافقت کا مظہر ہے، یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی، منافقین کی کمزوریوں اور ان کے طرز عمل کا ذکر اس صورت میں آیا، یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار اختیار کرتے تھے۔ پھر آیات 64 تا 68 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، حکم ہوا کہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کی اطاعت کرو، بتایا گیا پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیات 69 تا 70 اللہ کے انعام یافتہ بندے، وہ جو صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ میں آتا ہے، یہاں بیان ہوا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ پھر آیات 71 تا 76 اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار منافقانہ طرز عمل ہے، یہ ایک اور کمزوری منافقین کی، قتال سے جی چراتے، اس کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 77 صبر محض کا حکم، یہ بڑا قیمتی مقام ہے قرآن حکیم کا، یہ مدنی صورت ہے سورۃ النساء۔ مکی دور میں قتال کی اور جنگ کی اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا تھا، اللہ کے حکم سے، اور صبر کرنے کا حکم تھا، ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا، بڑی حکمت تھی تاکہ ایک جماعت ابھی تیار کی جا رہی ہے تو کوئی پری میچور ایکشن نہ لیا جائے، یہ آیت نمبر 77 میں گفتگو آئی ہے۔ پھر آیات 78 تا 79 موت کا وقت طے شدہ ہے، موت اپنے موقع پر اور وقت پر آ کر رہے گی، تم بڑے مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ بند ہو جاؤ، محفوظ نہیں ہو سکتے موت سے۔ پھر آیات 80 تا 81 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کب ہوگی؟ جب پیغمبر کی اطاعت کرو گے، اطاعت رسول پر زور ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 منافقت کا علاج تدبر قرآن میں ہے، قرآن سے ایمان حقیقی ملتا ہے، اور نفاق حقیقی ایمان جو دل میں ہوتا ہے اس کی ضد ہے، تو قرآن پر غور و فکر کر کے ایمان کے حصول کی دعوت دی گئی ہے۔ آیات 83 تا 84 بغیر تحقیق کے خبر آگے نہ بڑھاؤ، جنگی حالات میں خاص طور پر اس کی اہمیت زیادہ ہوا کرتی ہے، خبر کی تحقیق کرو اور متعلقہ ذمہ دار لوگوں تک اہم خبروں کو پہنچاؤ تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ پھر آیات 85 تا 87 اچھی دعوت صدقہ جاریہ اور بری دعوت گناہ جاریہ ہے، سفارش کرنا، دعوت دینا اور کسی کو رہنمائی کرنا اگر اچھے معاملے کے لیے ہو تو اجر ہے، صدقہ جاریہ، اور برے معاملے کے لیے تو پھر وہ گناہ جاریہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آیات 88 تا 91 منافقین کا ہجرت سے گریز، یہ ایک اور ان کی کمزوری کی ہجرت فی سبیل اللہ سے، اللہ کی راہ میں ہجرت سے فرار اختیار کرتے، اس کا ذکر قرآن نے کیا۔ پھر آیت نمبر 92 قتل خطا کا کفارہ، بائی ایکسیڈنٹ غلطی سے کوئی قتل ہو گیا تو اس کے بارے میں تعلیم آیت نمبر 92 میں عطا ہوئی۔ البتہ آیت نمبر 93 قتل ناحق کا وبال، جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کیا تو مدت و جہنم، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، ذلت والا عذاب ہوگا، یہ آیت نمبر 93 میں بیان ہوا سورہ نساء کی۔ پھر آیت نمبر 94 محض زبان سے اقرار انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے، کسی کے دل میں ہم جھانک نہیں سکتے، ظاہر کے اقرار پر اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ہمیں اسے مسلمان ماننا ہوگا، یہ آیت نمبر 94 میں بات آئی۔ پھر آیات 95 تا 96 اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیلت، اجر و ثواب بھی ہے اور درجات کی بلندی کا اعلان بھی۔ پھر آیات 97 تا 100 اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت، پھر اجر و ثواب کا بیان، جنت کے وعدے، درجات کی بلندی کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 101 قصر نماز کا حکم،
نماز سفر میں جب ہم ہوتے تو قصر کی جاتی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قصر نماز کا ذکر آیت نمبر 101 میں۔ پھر آیت نمبر 102 صلاۃ الخوف کا حکم، حالت خوف ہو تو نماز جیسے بھی بن پڑے ادا کی جا سکتی ہے، اس کی ایک باجماعت ادائیگی کی شکل بھی اس مقام پر بیان ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 102 صلاۃ الخوف۔ پھر آیت نمبر 103 نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، اس پر ہم بعد میں بھی بات کریں گے۔ مقررہ 5 اوقات میں نماز کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 مسلمان اور کافر کے عمل کا فرق۔ کیا مطلب؟ مسلمان عمل کرتا ہے اللہ کے لیے اور کافر اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے، طاغوت کے لیے کرتا ہے، باغیوں کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ پھر آیات 105 تا 112 خیانت کرنے والے کی حمایت مت کرو خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک منافق کا مشہور واقعہ، جس نے غلط بیانی کی، اس کے ساتھیوں نے غلط بیانی کی اور جرم کیا، منافق نے وبال ڈالا گیا ایک یہود پر۔ اس تناظر میں اس منافق جو کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا، اس کی بیجا حمایت کرنے والوں کی سرزنش کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 113 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل، بہت بڑا فضل، بلکہ سب سے بڑا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ہوا۔ پھر آیت نمبر 114 نجوہ یعنی سرگوشیوں کی پسندیدہ صورت۔ ایک مسلمانوں کی اجتماعیت تھی، منافقین کونے خدرے میں بیٹھ کر سازشوں کے مشورے کرتے تھے، اس سے روکا گیا۔ ہاں تنہائی میں کسی کی اصلاح کر دو، کسی کی مدد کے لیے کسی کی سفارش کر دو، یہ پسندیدہ سرگوشی ہے جو تنہائی میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 115 اجماع امت کے لیے قرآن سے دلیل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین اس آیت سے مسئلہ نکالا کہ امت کا جس بات پر اتفاق ہو، مراد امت کے علماء ہوں گے، ایک آدمی کا نہیں، تو جس بات پر امت کے علماء کا اجماع اور اتفاق ہو جائے، اس کے اگینسٹ جانا، اس کے خلاف جانا، یہ کفریہ طرز عمل ہے۔ یہ آیت نمبر 115 میں بیان ہوا۔ پھر آیت نمبر 116 شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا، یہی بات آیت نمبر 48 میں آئی تھی، اب آیت نمبر 116 میں ہے، بعد میں اس آیت کا ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیات 117 تا 122، کافی آیات ابھی باقی ہیں، مزید آگے ہم بیان کر رہے ہیں۔ آیات 117 تا 122 شیطان کے ناپاک عزائم، ان میں سے ایک آیت کا بعد میں آپ کے سامنے ذکر بھی کریں گے کہ اس نے طے کیا کہ انسان کو گمراہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے گا، خلاف فطرت کام کرانے کی کوشش کرے گا، یہ بات آگے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 123 تا 124 خوش کن خواہشات کام نہ آئیں گی۔ البقرہ میں بھی مضمون آتا ہے کہ یہود کہتے تھے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نصارہ کا بھی اس طرح کا گمان تھا۔ فرمایا کہ تمہاری وشفل تھنکنگ، تمہاری خوش کن خواہشات سے کچھ نہ ہوگا، ایمان اور عمل کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آیات 125 تا 126 بہترین روش ملت ابراہیم کی پیروی ہے۔ یہ ملت ابراہیم کا ذکر البقرہ میں بھی آیا تھا کہ ہر حکم جب رب کی طرف سے جو بھی آئے، جو حکم رب کی طرف سے جب بھی آئے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آیات 127 سے 130 خواتین کے حقوق کا بیان، یہ بھی بتایا گیا کہ شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ معاملہ اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گیا اب تو پھر معاملہ طلاق تک چلا جائے، ہے تو ناپسندیدہ، مگر اب کیا کیا جائے، اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے تو پھر سیپریشن کی بھی گنجائش اسلام نے عطا کی، اور بھی حقوق اس مقام پر بیان ہوئے۔ اس کے بعد اگلی آیات ناظرین کرام سورہ نساء آیات 131 تا 133 اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنا کفر ہے۔ اللہ اکبر، بڑی بھاری بات ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے عقیدے کا جو کھلے کافر کرتے ہیں، اور ایک کفریہ طرز عمل ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے والوں سے ہو جایا کرتا ہے، جیسے کہ منافقین تھے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنا کفر ہے۔ پھر آیت نمبر 134 طے کر لو کہ دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے۔ دنیا تو فرعون، قارون، حامان جیسے لوگوں کو بھی مل گئی، تم طے کرو کہ تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے ہے۔ پھر آیت نمبر 135 عدل کرو خواہ اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بڑی قیمتی ہدایت ہے، بات عدل کی ہو چاہے اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ آیت نمبر 136 ایمان حقیقی حاصل کرو۔ ایمان والوں سے بھی کہا گیا ایمان لاؤ، مراد صرف اقرار والا ایمان نہیں، دل کی تصدیق والا ایمان قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر آیات 137 تا 138 ایمان اور کفر کے درمیان باطنی کشمکش، یہ منافقین کے طرز عمل کا بیان، مانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، مراد اسلام تو لائے مگر عملاً ناشکری کر رہے ہیں،
کفر کے روش پر ہیں، قتال سے فرار اختیار کر رہے ہیں، تو یہ ماننا اور ٹھکرانا، ماننا اور خلاف ورزی کرنا اس کشمکش کا بیان ہے اس مقام پر۔ پھر آیت 139 کافروں سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں۔ مسلمان کی دلی دوستی صرف مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 140 شعائر دین کی توہین مت برداشت کرو، جہاں اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو، معاذ اللہ مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں مت بیٹھو، اس بات کا ذکر ہے۔ غیرت دینی بھی کسی بات کا نام ہے۔ آیات 141 تا 143 منافقوں کی روش کہ یہ ہر طرف سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، نہ یہ ایمان والوں کے ساتھ مخلص ہے، نہ یہ کافروں کے ساتھ مخلص، اپنے مفادات ہی کی ان کو فکر ہوتی ہے۔ پھر آیت 144 مؤمنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست مت بناؤ، دوبارہ اس بات کا ذکر آیا۔ اور اس پارے کے آخر میں، 5ویں پارے کے آخر میں آیات 145 تا 146 منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آیات کے اعتبار سے تجزیہ اور مضامین کا ایک جائزہ اور ایک اوور ویو 5ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے اور منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ منتخب آیات جو 5ویں پارے میں سورہ نساء کی وارد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 29 باطل تجارت اور قتل کی ممانعت۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ترجمہ، مؤمنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ دو باتیں آئیں، مال باطل سے روکا گیا۔ پہلا نقطہ نوٹ کیجئے گا، مال حرام کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق، تو مال باطل مال حرام سے روکا گیا۔ دوسری بات، خودکشی کی ممانعت۔ ایک ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یہ ترجمہ ہے، اسی سے علماء نے خودکشی کو حرام قرار دی۔ اس آیت کے ذیل میں احادیث میں بھی ذکر آتا ہے، تو دوسروں کو ناحق قتل کرنا بھی منع، اور اپنی جان لینا، خودکشی کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے دین اسلام میں۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا، آیت نمبر 34 بڑی مشہور ہے، مردوں کو اکثر یاد ہوا کرتی ہے۔ مرد سربراہ خاندان ہے، ذکر ہو رہا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ترجمہ، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے اصولی بات جو قرآن اس مقام پر عطا فرمائی۔ تشریح کے طور پر بھی ایک نقطہ آپ کے سامنے لکھا ہے، مرد کی قوامیت ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ گھر کا ادارہ چلانے کے لیے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا، اور کفالت کی ذمہ داری بھی مرد پر رکھی گئی۔ اس سے معاذ اللہ کوئی عورت کو ڈیگریڈ نہیں کیا گیا، بلکہ اگر اتھارٹی دو برابر کے لوگوں کو دے دی جائے تو کبھی بھی گھر کیا کوئی ادارہ نہیں چل سکتا، تو مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا، اور اس پر کفالت کی ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے۔ یہ بات طے ہو جائے تو پھر تبھی گھر کا نظام اسموتھلی فنکشن کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جس آیت کا انتخاب کیا کہ ایک طویل آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ دین اسلام جامع نظام حیات ہے، زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ایک بڑی طویل لسٹ ہمارے سامنے آئے گی، حقوق العباد کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تشریح میں نہیں جا رہا، البتہ حقوق اللہ بھی یہاں بیان ہوئے اور حقوق العباد بھی بیان ہوئے، اور پڑوسی کی 3 اقسام بیان ہوئی، رشتہ دار پڑوسی، اور پھر اجنبی پڑوسی، اور ایک اور دلچسپ پڑوسی پہلو کا ساتھی، بس کے مسافر، جہاز کے مسافر، ایک مسجد کے نمازی، ایک جگہ ساتھ کام کرنے والے، تھوڑی دیر کا بھی ساتھ ہو گیا، اس کو بھی قرآن پڑوس قرار دیتا ہے۔
اگلی آیت ہے آیت نمبر 41، ایک ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی امت کے خلاف، ارشاد ہوا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ، پس کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ہر امت میں سے گواہ بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ آیت اللہ کے رسول نے سنی، لکھا ہے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت تاثر، عبداللہ بن مسعود تلاوت فرما رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے تھے، اور جب اس مقام پر عبداللہ بن مسعود پہنچے تو آپ نے فرمایا حسبک، اور جب عبداللہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، اور اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے میری امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ انہیں تو رونا آیا، مجھے اور آپ کو بھی کبھی رونا آتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ نسألك يا من هو الله الذي۔ اگلی آیت آیت نمبر 48 سورہ نساء کی، شرک ناقابل معافی جرم ہے، ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ترجمہ، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ دو بنیادی باتیں پہلے نوٹ کیجئے، یہ آیت نمبر 48 سے یہی الفاظ کا مبیش آیت نمبر 116 میں بھی ہے۔ دوسری بات، توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر لے اللہ معاف فرما دے گا، لیکن ہے یہ اتنا گھناؤنا جرم کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے تین بنیادی باتیں، اللہ کی ذات میں شرک، یہ بدترین شرک یہود و نصارہ نے بھی کیا، پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا معاذ اللہ، مشرکین عرب نے۔ اس حوالے سے قرآن نفی کرتا ہے۔ پھر اللہ کی صفات میں شرک، اللہ جیسی صفات مخلوق میں مان لینا، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق میں شرک، یعنی عبادت میں شرک، محبت اور اطاعت میں شرک۔ عبادت کیا ہے؟ شدید محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا۔ اب کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو رہی، یا کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہو رہی، کسی کا قانون اللہ کے قانون کے برابر ہو رہا ہے، تو یہ وہ شرک ہے جو ہمیں توجہ کرنی چاہیے، جو براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہے۔ ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین کرام وقفے سے پہلے۔ اگلی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 58، امانت اور عدل کا حکم، ارشاد ہوا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ترجمہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے۔ اس کے والے سے پہلی بات، امانت کا وسیع تصور۔ ہم ووٹ دیتے یہ بھی ایک امانت ہے، ہم کسی کو جاب پر رکھتے ہیں یہ بھی امانت ہے، ہم کسی کے حوالے اسائنمنٹ کرتے ہیں یہ بھی امانت ہے، ہم کہیں جاب کرتے ہیں اور ہمیں کچھ رسپانسبلٹی یا اختیارات یا وسائل دیے گئے، یہ سب ہمارے پاس امانت ہے۔ امانت صرف روپے پیسے میں نہیں ہوا کرتی، یہ منصب میں بھی ہے، یہ ووٹ میں بھی ہے، یہ رائے میں بھی ہے، یہ مشورے میں بھی ہے۔ امانت کا وسیع تصور، اور حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں۔ دوسری ہدایت جو آئی اس کے تعلق سے لکھا ہے عدل تمام معاملات میں درکار ہے، یہ گھر میں بچوں کے درمیان بھی درکار ہے، اور ہاں اگر ایک سے زائد کسی کی بیویاں ہوں وہاں بھی درکار ہے، یہ آفس میں بھی درکار ہے، بات صحیح کی جائے اور بات صحیح پیش کی جائے، یہ عدالت میں بھی درکار ہے، یہ جج کی کرسی پر بھی درکار ہے، یہ حکمرانوں کی سطح پر بھی درکار ہے۔ وسیع تر اصطلاح میں عدل اور وسیع تر معنی میں عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں تمام معاملات میں امانت کی اور عدل کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد، اور مزید منتخب آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي۔ اگلی آیت آیت نمبر 48 سورہ نساء کی، شرک ناقابل معافی جرم ہے، ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ترجمہ، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔
دو بنیادی باتیں پہلے نوٹ کیجئے، یہ آیت نمبر 48 ہے، یہی الفاظ کا مبیش آیت نمبر 116 میں بھی ہے۔ دوسری بات، توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر لے اللہ معاف فرما دے گا، لیکن ہے یہ اتنا گھناؤنا جرم کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے تین بنیادی باتیں، اللہ کی ذات میں شرک، یہ بدترین شرک یہود و نصارہ نے بھی کیا، پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا معاذ اللہ، مشرکین عرب نے، اس حوالے سے قرآن نفی کرتا ہے۔ پھر اللہ کی صفات میں شرک، اللہ جیسی صفات مخلوق میں مان لینا، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق میں شرک، یعنی عبادت میں شرک، محبت اور اطاعت میں شرک۔ عبادت کیا ہے؟ شدید محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا۔ اب کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو رہی، یا کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہو رہی، کسی کا قانون اللہ کے قانون کے برابر ہو رہا ہے، تو یہ وہ شرک ہے جو ہمیں توجہ کرنی چاہیے، جو براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہے۔ ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین کرام وقفے سے پہلے، اگلی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 58، امانت اور عدل کا حکم۔ ارشاد ہوا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ترجمہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے۔ اس کے والے سے پہلی بات، امانت کا وسیع تصور۔ ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ بھی ایک امانت ہے، ہم کسی کو جاب پر رکھتے ہیں، یہ بھی امانت ہے، ہم کسی کے حوالے اسائنمنٹ کرتے ہیں، یہ بھی امانت ہے، ہم کہیں جاب کرتے ہیں اور ہمیں کچھ رسپانسبلٹی یا اختیارات یا وسائل دیے گئے، یہ سب ہمارے پاس امانت ہے۔ امانت صرف روپے پیسے میں نہیں ہوا کرتی، یہ منصب میں بھی ہے، یہ ووٹ میں بھی ہے، یہ رائے میں بھی ہے، یہ مشورے میں بھی ہے۔ امانت کا وسیع تصور، اور حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں۔ دوسری ہدایت جو آئی اس کے تعلق سے لکھا ہے عدل تمام معاملات میں درکار ہے، یہ گھر میں بچوں کے درمیان بھی درکار ہے، اور ہاں اگر ایک سے زائد کسی کی بیویاں ہوں وہاں بھی درکار ہے، یہ آفس میں بھی درکار ہے، بات صحیح کی جائے اور بات صحیح پیش کی جائے، یہ عدالت میں بھی درکار ہے، یہ جج کی کرسی پر بھی درکار ہے، یہ حکمرانوں کی سطح پر بھی درکار ہے۔ وسیع تر اصطلاح میں عدل اور وسیع تر معنی میں عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں تمام معاملات میں امانت کی اور عدل کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد، اور مزید منتخب آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 5ویں پارے کے مضامین کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس وقت مطالعہ جاری ہے منتخب آیات کے حوالے سے۔ اگلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اطاعت کا حکم اس مقام پر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ترجمہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ یہ آیت نمبر 59 کا ترجمہ اور ریاستی معاملات کے حوالے سے بھی، سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی بڑا قیمتی مقام ہے۔ پہلا نقطہ پیش خدمت تشریح کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط انکنڈیشنل، جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا آ گیا ثابت ہو گیا، اب وہاں کوئی چوائس نہیں ہے بندہ مومن کے پاس، انکنڈیشنل اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ مگر صاحب اختیار لوگوں کا ذکر آیا، اولی الامر کا ذکر آیا، آگے لکھا ہے اولی الامر کی اطاعت مشروط یعنی کنڈیشنل ہوگی۔ آج ہمارے دور میں کہا جاتا ہے کہ حکمرانوں کی بات ماننی چاہیے، ریاست کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، بجا ہے، مگر ریاست کا کوئی تقاضا یا حکمرانوں کو کوئی تقاضا کہیے، وہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ٹکرائے گا تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات ماننی ہے، حکمراں ہوں یا کوئی ذمہ دار یا کوئی صاحب اختیار یا کوئی بڑا، اگر اس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات اور حکم سے ٹکرائے تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا۔
اگلی آیت آیت نمبر 65 سورہ نساء کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زور ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ترجمہ: آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں بلکہ بخوشی فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت. آگے لکھا ہے ایمان کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. ایمان نہیں ہے اگر رسول اللہ کو حاکم نہ مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بھی احکامات دیے اور انہوں نے بھی کچھ باتوں سے روکا، اس کو ماننا ہے. اور جو فیصلہ آ جائے اس پہ دل میں کوئی تنگی نہ ہو اور پوری طور پر اپنے آپ کو جھکا نہ دیا جائے، تب تک ایمان کی نفی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 75 سورہ نساء. قتال کا مقصد مظلوموں کی داد رسی. یہ مقام بھی بڑا قیمتی. ارشاد ہوا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. ترجمہ: اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حمایتی بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. یہ بڑا قیمتی مقام اور قتال کا ایک اہم مقصد اس مقام پر بیان ہوا. لکھا ہے قتال فی سبیل اللہ کا ایک اہم مقصد مظلوموں کی داد رسی. البتہ قتال شرائط کے ساتھ ہوگا. مکہ مکرمہ میں کچھ صحابہ اور صحابیات اور اہل ایمان رہ گئے تھے اور اللہ کے پیغمبر مدینہ طیبہ میں تھی. یہ آیت نازل ہو چکی ہے 4-5 ہجری میں، مگر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور ایسی فتح ہوئی کہ سارا ہی مکہ اور سارا ہی عرب مسلمان ہو گیا. لیکن ایک وقت پر آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. آج بھی پکارتی ہے مسلم امہ حکمرانوں کو اور مسلمانوں کی افواج کو، اور یہ بھاری ذمہ داری مسلمان حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے کہ اپنے خطے میں اسلام کو نافذ کریں اور مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے پیش قدمی کریں. اس کے بعد اگلی آیت میں بھی، اگلی آیت ہے آیت نمبر 80، اطاعت پر زور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. ارشاد ہوا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. ترجمہ: جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیر لے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. بات واضح ہے، اللہ کی اطاعت ہے اصلاً، مگر عملاً ہے اللہ کے رسول کے علیہ السلام. نماز اللہ کا حق، اللہ کا حکم اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، مگر طریقہ رسول اللہ سے لیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حاصل کلام رسول اللہ کی اطاعت ہوگی علیہ السلام، تبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہو سکے گی. اگلی آیت ہے آیت نمبر 85، معاشرتی معاملات کے حوالے سے قیمتی ہدایت. اچھی اور بری سفارش. ارشاد ہوا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے تو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سفارش صرف وہی نہیں ہوتی جو ہم دفاتر میں کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دینا، کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو ترغیب دلانا، یہ اچھی سفارش ہے، اور گناہوں کے کاموں کی طرف راغب کرنا یہ بری سفارش ہے. اچھی سفارش کا بدلہ اچھا ملے گا اور بری سفارش کا برا بدلہ ملے گا. بات واضح ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 86 جس کا انتخاب کیا گیا، سلام کا جواب. بڑی پیاری بات آ رہی ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. ترجمہ: اور جب تم کو کوئی دعا دے، سلام کرے، تو تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو، جواب دو، یا انہی لفظوں سے لوٹا دو. بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یہ معاشرتی ہدایات عطا ہو رہی ہیں سلام کے حوالے سے. لکھا ہے سلام کے الفاظ میں اضافے پر 10 نیکیوں کا اضافہ بتایا گیا. بہتر جواب دو، السلام علیکم، بہتر جواب کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ میکسیمم الفاظ ہیں، اور 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں حدیث کے مطابق.
زیادہ سے زیادہ وبرکاتہ تک سلام کے الفاظ ہیں. ہمارے وہ مغفرت ہو اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کہ اضافے ہوتے ہیں. نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میکسیمم الفاظ ہے سلام اور اس کے جواب کے. آخری بات، سلام کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا. ہمارے السلام علیکم کہتے ہیں، اس کے معنی تجھے موت ہے، استغفر اللہ. السلام علیکم یہ صحیح الفاظ ہمیں ادا کرنے چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 93، مسلمان کے ناحق قتل کی سزا بہت بدترین جرم ہے. یہ قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. گنتے جائیے گا، بڑا سخت مقام ہے. جان بوجھ کر ایک مسلمان کا قتل اگر کسی نے کیا تو کیا ہے ترجمہ، اور جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. ناحق ایک مسلمان کا قتل، مدتوں جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر آیت نمبر 103، نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے اس مقام پر. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. ترجمہ، پھر جب تو نماز ادا کر لو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو. پھر جب اطمینان پاؤ تو اس طرح سے نماز قائم کرو جس طرح امن کی حالت میں قائم کرتے ہو. بے شک نماز مؤمنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے. کئی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کے بیان میں دو باتیں رکھیں گے. پہلی بات، نماز کا قیام مطلوب ہے، صرف پڑھنا نہیں. نماز فقط پڑھنی نہیں بلکہ ادا کرنی اور قائم کرنی ہے اس کے تمام تر آداب کے ساتھ. اور دوسری بات، نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. رمضان میں ادا کر دی، اس کے بعد چھوڑ دی، یا 4 ادا کی اور فجر کی چھوڑ دی، یا ظہر میں ڈنڈی مار دی، یا شام میں عصر میں مسئلہ پیش آ گیا. نہیں، مقررہ اوقات میں نماز اللہ نے فرض کی. اللہ ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 104، اہل حق اہل باطل سے بڑھ کر محنت کریں. ارے باطل والے بھی تو جانے دے رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، تو حق والوں کو تو ان سے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے. ارشاد ہوا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ترجمہ، اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے. یہ آیت نمبر 104 کا ترجمہ. یہ باطل والے باطل کی حمایت میں جانے دے رہے ہیں. مسلمانوں، تم تو حق والے ہو، تمہیں ان سے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے. یہ دنیا پرست ہیں اور تم اللہ اور آخرت کے طلبگار ہو تو تمہیں تو اور بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کے لیے اور حق کے لیے قربانیاں پیش کرنی چاہیے. ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح حدیث مبارک پیش خدمت ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 افراد پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا ہو اور وہ دن رات اس کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال سے نوازا ہو اور وہ دن رات اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ ہمیں قرآن سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ e.quranacademy.com. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، رواں جب دیکھتا
قافلہ حج کے مہینے میں تمنا ڈوبتی ہے شرم کے مارے پسینے میں مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں مزہ کیا خاک آئے دور ایسے جینے میں کہ پروانے یہاں در میں جلے شمع مدینے میں میں نظر کروں میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا 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 میں نظر کروں جانو آن والا ہوں میں یہ آن بھی دے سکتا ہوں آن والا ہوں میں یہ آن بھی دے سکتا ہوں میں محمد کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے کملی میں غریبوں کو چھپا کیوں نہیں لیتے میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا کیسا لگے گا کیسا لگے گا رکھ دوں درے رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا جب دور سے ہے اتنا حسی گنبد خضرا جب دور سے ہے اتنا حسی گنبد خضرا نبی کا گنبد خضرا نبی کا گنبد خضرا نبی کا گنبد خضرا نبی کا گنبد خضرا گنبد خضرا بیٹھا رہوں گا گنبد خضرا کی چھاؤں میں انشاءاللہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں جاؤں گا جب میں پیارے محمد کے گاؤں میں نبی کا گنبد خضرا نبی کا گنبد خضرا نبی کا گنبد خضرا جب دور سے ہے اتنا حسی گنبد خضرا جب دور سے ہے اتنا حسی گنبد خضرا وہ گنبد خضرا گنبد خضرا اس پار ہے اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا اس پار ہے تو ادھر کیسا لگے گا اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا آ جائے مقدر سے میرے گھر جو شہیدی آ جائے مقدر سے گھر جو شہیدی وہ میرے 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 گھر جو شہیدی نہ مونس ہے نہ کوئی میرا ہمدم یا رسول اللہ نہ مونس ہے نہ کوئی میرا ہمدم یا رسول اللہ تمہارا آسرا ہے جان عالم یا رسول اللہ تمہارا آسرا ہے جان عالم یا رسول اللہ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ میرے گھر تو شہیدی ہو میرے گھر میں شہیدی ہو میرے گھر تو شہیدی ہو آ جائے مقدر سے میرے گھر جو شہیدی میرے گھر
شہیدی میں کیسا لگوں گا میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا غوث الورا سے پوچھئے بغداد میں چل کر چلو بغداد چلو 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 بغداد چلو 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 بغداد چلو 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 غوث الورا سے پوچھئے بغداد میں چل کر بغداد میں چل کر بغداد سے بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگا بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگا اور یہ میری خواہش ہے اور حضور کا کرم بھی ہوا ہے کہ انہوں نے بے انتہا مجھے اجمیر بھیجا ہے، تو میں بھی دعا بھی کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے۔ خواجہ پیا سے پوچھئے اجمیر میں چل کر خواجہ پیا سے پوچھئے اجمیر میں چل کر چلو اجمیر چلو 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 اجمیر چلو 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 اجمیر چلو چلو اجمیر چلو 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 اجمیر چلو 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 اجمیر چلو 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 خواجہ پیا سے پوچھئے اجمیر میں چل کر اجمیر میں چل کر اجمیر سے اجمیر سے طیبہ کا سفر کیسا لگا اجمیر سے طیبہ کا سفر کیسا لگا اجمیر سے طیبہ کا سفر کیسا لگا گنجے شکر سے پوچھو پاک پتن میں چل کر پاک پتن میں چل کر گنجے شکر سے پوچھو پاک پتن میں چل کر پاک پتن میں چل کر گنجے شکر سے پوچھو پاک پتن میں چل کر پاک پتن میں چل کر پاک پتن سے پاک پتن سے مکے کا سفر کیسا لگے گا اور بے شک لال قلندر سے پوچھئے سیون میں جا کر لال قلندر سے پوچھئے سیون میں جا کر چلو سیون میں چلو 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 سیون سے مدینے کا سفر کیسا لگا سیون سے مدینے کا سفر کیسا لگا سیون سے مدینے کا سفر کیسا لگا سیون سے مدینے یا رسول اللہ میرے آقا آقا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کر دیا ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحان آپ کی توجہ اور آپ کو متوجہ کرتے ہوئے وہ آپ کو متوجہ فرحان کو اس لیے کرتے ہوئے کہ نوجوانوں میں سے ہمیں فرحان ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات میں اور ظاہری حیات میں اور بعد میں دیکھی جائے تو جتنے صحابہ ہیں ان میں سے 60-70% صحابہ جو ہیں وہ بلو 30 ہیں، یعنی کہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں، حضرت معاذ بن جبل جو ہیں یہ بڑے بچپن میں آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑی خدمت کی، آپ بازار میں کھیلتے رہتے تھے اور رسول کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آ کے ان کے ساتھ کھیل کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ راوی کیا کرتے ہیں، اب دیکھیے یہ شاید اس لیے اتنے ینگسٹرز تھے کہ روایتیں کرنے والے جو تھے وہ کتنی دیر تک پھر دور کے وقت تک جو ہے وہ چلتے رہے۔ کہتے ہیں کہ 2 نشے جو ہیں
وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ پہلا نشہ کس چیز کا؟ ہم نشہ کس کو سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلا نشہ جو ہے نا وہ ہے جہالت کا۔ جو انسان جاہل ہوتا ہے نا اس کو اپنی جہالت پہ بڑا مان ہوتا ہے، اس لیے آپ ظالم آدمی کو جب جاہل گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں نا تو آپ اس کے بحث میں پڑے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں بس ایک پردہ رکھ دیا ہے، اب اللہ ہی اس پہ ہاتھ رکھے تو رکھے ورنہ نہیں۔ دوسرا نشہ جو ہے نا یہ زندگی کی محبت کا ہے، آپ کو دنیا کے کاموں سے محبت ہو جائے، تکبرات آ جائیں، مال سے محبت ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر لوگ جو ہیں وہ جہاد سے ڈرنے لگ جائیں گے، کیونکہ ان کا مال جو ہے پیچھے اولاد کی صورت میں، گھر کی صورت میں، کسی بھی صورت میں پیچھے وہ ان کو یاد آئے گا۔ لیکن غور فرمائیے یہ لوگ جن لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں، یہ حاصل گفتگو ہے، جن لوگوں کو یہ پیدا کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے مراد جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو درس بھائی آپ اس بات کو کہی کا مطلب ہوتا ہے بہت، اس کا مطلب 70 نہیں ہے، بہت ہے، یہ زمرے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ 70 شاخیں اگر ہوں، ایمان کی 70 شاخیں ہوں اور ان میں سے صرف ایک شاخ جو ہے وہ حیا ہو، حیا صرف ایک شاخ حیا ہو اور کسی میں وہ ایک شاخ نہ ہو تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس میں باقی جتنی مرضی ایمان کی شاخیں ہوں وہ فارغ ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ شرط ہے کہ اس کے اندر حیا ہو۔ اب یہ صرف آنکھ کی حیا نہیں ہے، یہ نیت کی حیا بھی ہے، یہ خیال کی حیا بھی ہے۔ اور جس طرح میرے نبی نے فرمایا نا کہ تم لوگوں نے اپنی جب تک تنہائیوں کو پاکیزہ نہیں بنانا تب تک ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوتا۔ فرحان بھائی آج آپ لوگوں کی گفتگو ہے ہمارے اساتذہ سے، تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم پہلی دفعہ تشریف لائے جناب علامہ جواد حسین عابدی صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ آپ خود بھی نوجوان ہیں لیکن سوال بھی نوجوانوں کا آپ سے ہو گئے۔ شہریار داؤد بھائی السلام علیکم، اور حکیم در صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ میری ایک امانت ہے آپ کے پاس جو آپ نے لے کر آنی ہے، یاد دلا دی نا میں نے؟ لے بھی آیا تھا لیکن آج گاڑی ذرا سی کچھ تاخیر سے پہنچی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بس افراتفری میں رہ گئی۔ فرحان وارث، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ پہلی دفعہ تشریف لائے جناب حسین یوسف میمنی، آپ کو دیکھ کے کون یاد آتا ہے؟ یوسف، آپ کے والد نہیں یاد آتے؟ یوسف میمن، ہاں ماشاء اللہ تعالیٰ، شباہت بھی ہوئی۔ جب میں ابھی داخل ہوا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ انہی کے فرزند ہیں، اور آپ نے اعلان کر ہی دیا کیونکہ ہو بہو ظاہر ہے شکل و شباہت میں بھی اور بیٹھنے کے انداز میں بھی آپ خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، اور پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ۔ اور سارم بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ سارم بھائی السلام علیکم، آپ نے اس میں حصہ بھی ڈالنا ہے آج۔ حضور اقدس آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو شروع کرتے ہیں بات کو۔ حضور آج کا جو نوجوان ہے اس کا یہ میں اگر 20 سال پہلے دیکھوں تو ہم لوگوں کی جوانی بڑی مختلف گزری ہے، مختلف ادوار تھے، مختلف ذرائع تھے، اساتذہ مختلف تھے۔ میں مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں، میں کالج میں اسکول میں تھا، کالج میں بھی نہیں ابھی گیا تھا، تو میں اسرار صاحب کے پاس لارنس گارڈن ان کی مسجد ہے جہاں پہ کہ وہ کرنل صاحب نے بنائی ہے، وہ بیٹھا کرتے تھے، ان کا دفتر تھا وہاں پہ، تو میں ان سے ملنے جاتا تھا تو وہ مجھے باقاعدہ دھتکار کے مارتے تھے کہ تم لوگ کیوں آتے ہو؟ تو ہم کہتے تھے کہ آپ ہمیں کیوں نہیں جواب دیتے، مطلب مقابلہ کیا نا مباحثہ چل رہا ہوتا تھا۔ اور یہ ساری زندگی گزرتی ہوئی یہاں تک بھی آئی کہ ان کا جب اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے تو ظاہر ہے میرے خیال میں ان کے بیٹوں کو اتنا غم نہیں ہوگا جتنا کہ ہمیں ان کا غم تھا کہ وہ زندگی گئے۔ آج کے علماء جو ہیں جو آپ لوگ آج رکھتے ہیں، آپ کی نوجوان نسل سے توقعات کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں ان کے اندر ہو اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے بڑی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو آج کل کی ہماری نسل ہے اس میں سب سے زیادہ جو فقدان ہو گیا ہے وہ علم سے ہے کہ صاحب وہ انہوں نے کتابوں کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، اور کتاب میں جتنا علم تھا وہ آپ یقین جانیے کہ وہ موبائل میں نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے جو آپ کا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں نے کتاب چھوڑ دی، ٹھیک ہو گیا، ایک نقطہ آ گیا، سب کو شامل کر لو۔ اور جی ایک جملہ معاف کیجیے گا کہ جس ملک میں کتابیں فٹ پاتھ پر بک رہی ہوں اور جوتے جو ہے وہ شوکیس میں
اور الماریوں میں لگے ہوئے ہوں تو آپ بتائیے کہ شرمندہ کرنا ضروری تھا، قدری کیا ہوگی، یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے زندگی میں جتنی بھی کتابوں کی شاپنگ کی ہے نا، کتابوں کی شاپنگ ہے وہ فٹ پاتھ سے کی ہے، بس حقیقت۔ ہاں، وہ بیڈن روڈ کے باہر جو ہے وہ لاہور میں سنڈے کو بازار لگتا تھا تو وہیں سے جا کے خریدتے تھے، آج یہاں بھی لیکن لگتا ہے، دیکھیے کراچی میں بھی لگتا ہے یہ بازار لگتا ہے، تو ہم جیسوں کے لیے ریگل پر جو ہے یہ بازار لگتا ہے اتوار کے دن، اور اتوار چونکہ دکانیں بند ہوتی ہے تو وہ ساری کتابوں والے جو ہیں فٹ پاتھ پر کتابیں لیے۔ لاہور کا بڑا مشہور جو مال روڈ ہے اس کے اوپر بڑی مشہور کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی، اور میں نے وہاں پہ ایسا وقت گزارا ہے سارے بھائی کہ بیٹھ کے وہاں پہ سٹول دے دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کتاب پڑھ کے یہیں واپس رکھ جائیں، خریدنے جو کہ ہم تھے نہیں کہ ہم خرید سکتے ان کتابوں کو، تو لیکن وہ لوگ بھی تھے۔ اور ایک ہماری، مجھے اجازت دیجیے بات کہنے کی، فروسنس کی دکان تھی ایک، وہاں پہ ایک انگلش کا ایک جو سیکشن تھا، وہاں کے بزرگ ہمیں بیٹھنے کی اور چائے کی اور کھانے کی بھی کبھی آفر کرتے تھے، ہم جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بالکل میرے گھر کے اکراس رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں سے کوئی ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی جو تھی وہ اویلیبل نہیں تھے، سب دبئی تھے۔ تو اللہ نے کب تعلق بنایا اور کب اس تعلق کو کنزیوم کیا، کیسے معاملات ہیں۔ شاہ جی واقعی کتاب سے ہم دور ہو گئے، لیکن آپ غور کریں کہ ہمارے زمانے میں وہی 3-4 کالج اور 2-3 یونیورسٹیاں تھیں، اب تو بھرمار ہے نا، کوئی ایسا بچہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ایڈمیشن نہ ملے، پاس ہونا ہے، بلکہ کچھ معاملوں میں تو پاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سپلیمنٹری کے ساتھ بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، لیپ ٹاپ بک رہے ہیں، ٹیبز بک رہی ہیں، گوگل جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن دے رہا ہے۔ حکیم صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ کتاب نہیں پڑھتے، سچ ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہی ہے کہ کتاب سے دوری، اور آپ کا صرف یہی مسئلہ ہے کہ نوجوان نسل کتاب کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کسی حد تک یہ گیجٹ جو ہے یہ ہماری وہ ریکوائرمنٹ پوری کر تو رہا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم ایک چیز دیکھتے دیکھتے دائیں بائیں بہت ساری چیزوں میں گھس جاتے ہیں۔ شاہ جی اس کے اوپر ایک اور توجہ فرمائے، کر تو رہا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کر رہا ہے، آپ لوگوں نے اس میں شامل ہونا ہے بعد میں بیٹا، آپ لوگوں کا موضوع ہے یہ، کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ انیٹمی فون سے نہیں پڑھ سکتا، اس کو کتاب سے ہی پڑھنی ہے۔ جو سیریس ایجوکیشن ہے نا وہ کتاب سے ہی ہے۔ آپ نے انجینئرنگ کی کوئی ہینڈ بک جو ہے نا وہ ہینڈ بک ہی لینی ہے، یہاں سے آپ انجینئر بن کے نہیں نکل سکتے۔ ہاں یہاں سے آپ فیشن ڈیزائنر بننا چاہیں، پتہ نہیں بن سکتے کہ نہیں، میرے خیال میں بن سکتے ہیں، بن جائیں گے۔ یہاں سے آپ آرکیٹیکٹ نہیں بن سکتے، یہاں پہ آپ انجینئر نہیں بن سکتے، یہاں سے آپ محمد علی انجینئر بھی نہیں بن سکتے۔ کتاب پڑھنی پڑے گی، حوالہ لینا پڑے گا، کتاب پہ آپ کو درترست ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا ایشو ہے؟ آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوشنز، پہلے گنتی کے کالجز اور یونیورسٹیز ہوتے تھے۔ کراچی یونیورسٹی میں نے جوانی میں بچپن لڑکپن میں دیکھی تھی، مجھے بہت دور لگتی تھی، اور بنائی دور اس لیے جاتی تھی، ہمارے جو کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے، یہ بیٹا اس لیے دور بنائی گئی ہے کہ جب تم 1.5 گھنٹے کا سفر پوائنٹ میں یا بس میں کر کے آؤ تو تمہارے یہ خناس یا نہ سمائے، یہ بات بیٹھ جائے کہ باپ نے اتنی دور اگر بھیجا ہے تو میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں اتنی خواری کر کے، مجھے پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ انسٹیٹیوشن پڑھنا ہو گیا، ایک پوائنٹ ہو گیا نا، ٹھیک ہے، پرابلم ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹس جو ہیں کثیر تعداد میں ہو گئے، لیکن وہاں شاید انفارمیشن تو مل رہی ہے لیکن جو العلم نور جو ہے وہ نہیں مل رہا، ایجوکیشن نہیں مل رہی، انفارمیشن مل رہی ہے۔ تو یہ انفارمیشن، ایجوکیشن ہماری ضرورت نہیں رہی نا، انفارمیشن ہماری ضرورت رہی ہے، اب کردار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس MBA ہو، MBBS ہو، ACCA ہو، اس میں کردار کی تو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کارپوریٹ ورلڈ میں جا کے نوکری کرنی ہے، نوکری میں کہاں CV میں وہ کہتے ہیں کہ جناب کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آئیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ کسی ملک کا ویزا لینے جاتے ہیں نا، وہاں وہ آپ سے پولیس اور کریکٹر سرٹیفکیٹ ضرور مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ہمارے ملک۔ تعلیم کے اندر ضرورت نہیں ہے کہ آپ با کردار، بالکل ضرورت ہے، جب انسٹیٹیوشن بنائے جاتے تو یہ ہم نے ضرورت ختم کی ہے۔ ہاں تو ضرورت ہوتی تو ہم رکھتے ہیں نا، ضرورت ہے، یہ الگ بات ہے، کبوتر نے آنکھیں بند کرنی ہے بلی کو دیکھ کے۔ آپ پرانے زمانے کے ہو گئے ہیں، میں پرانے زمانے بتا رہا ہوں صحیح سر، میں ابھی جوان ہی ہوں۔ جی حکم۔ اگر آسان الفاظ میں ہم اگر کہنا چاہیں تو جس طرح سے ہم انسٹنٹ کھانا بناتے ہیں، انسٹنٹ کھانا بازار سے مل جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ میں اور جو گھر پہ پکتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو ہمیں
سفر میں کھانا کھانا ہے، جلدی جلدی ہم نے وہ گرم پانی میں ڈالا یا مائکرو ویو میں ڈالا، تیار ہو گیا، لیکن اس کا ٹیسٹ وہ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح موبائل میں جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ انسٹنٹ ہی ہے. بیسکلی جو اس پہ کتابیں اپلوڈ ہو گئی ہیں ہم وہی دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی سینکڑوں لاکھوں کتابیں ایسی ہیں جو اپڈیٹ نہیں ہوئی ہیں. کچھ ایسی نایاب کتابیں ہیں جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، کسی بھی حوالے سے وہ کتاب ہو، پرانی لائبریری میں بوسیدہ سے کاغذوں میں ہے، اس کو کسی نے اپڈیٹ ہی نہیں کیا. جب نہیں کیا تو اس کتاب سے تو دور ہو گئے. لیکن شاہ جی کتاب ہمارا پرابلم ہے ہی نہیں. علم کی بات، میں تو صرف کتاب کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بات چل رہی تھی کتاب اور موبائل کی. مثال کے طور پہ باقی دیگر باتیں تو بنیاد ہے. کتاب ہمارا ایشو کوئی نہیں ہے، اس نسل کا ایشو نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کتاب آپ کا ایشو ہوتا تو آپ کے ہاں لائبریریاں جاری ہوتی. آپ کے ہاں لائبریری کون سی ہے؟ جو لائبریریاں وہاں کا، آپ میرے جیسا آدمی تو وہاں کا ممبر بھی نہیں بن سکتا. مثال کے طور پہ لارنس گارڈن میں لائبریری ہے، میں تو نہیں اس کا ممبر بن سکتا. میں پچھلے 22 سال سے پڑھا رہا ہوں حضور اقدس. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میرا طالب علم 5 سال کی ڈگری لے سکتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کالج میں لائبریری کس جگہ پہ موجود ہے، وہ پھر بھی پاس ہو جائے گا. آپ لوگ ایک امیجنری ورلڈ میں رہ رہے ہیں کہ جناب کتاب ہونی چاہیے، اس کا دستہ ٹھیک ہونا چاہیے. سب نہیں ہے. پاس ہونے کا تعلق شعور سے تو نہیں ہے نا بلال بھائی. شعور تو انسان کو علم سے آتا ہی ہے. پاس تو انسان چیٹنگ کر کے بھی ہو جاتا ہے. شعور معذرت کے ساتھ میں شاہ صاحب کو بھی شامل کر لوں. عابدی بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان جو ہے اس کی کردار سازی کی کمزوری ہے، کردار میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا کردار کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا ایز اے عالم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے لڑکے لڑکی میں ہونا چاہیے جو کہ نہیں نظر آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہتر تو یہ ہوتا کہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا، علماء بعد میں جس کے سامنے جسارت ہے، لیکن ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ آج کا جو نوجوان ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے وہی توقعات اور وہی گائیڈ لائنز ہیں جو 1444 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختص فرمائیں. حضرت ابو ذر کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس. ابو ذر 5 چیزوں سے پہلے غنیمت حاصل کر لو. شباب کا قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی سے عبرت حاصل کر لو، اس کو حاصل کر لو. وصحت کا قبل سقمک، اپنی صحت سے، بیماری سے پہلے جو ہے وہ کام حاصل کرو. اس طرح فرمایا و فراغ کا قبل شغل کا و قبل فراغک، اپنی مشغولیت سے فائدہ حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تم جو ہے فراغت پا جاؤ، یعنی بڑھاپے کی طرف چل جاؤ. میں سمجھتا ہوں کتاب تو بہت بات کی بات رہ گئی. آج اس معاشرے کے اندر، معاشرے میں فساد، فتنہ، دہشت گردی، دیگر امور میں جتنا جاہل ملوث نہیں ہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا ملوث ہے. کتابیں تو بہت ہے اس کے پاس، ڈگری ہوٹلز ہیں. میں ہی سچ بولا ہے. میں ایک جملہ اور عرض کروں، کڑوا سچ بولا ہے. آج بڑے بڑے دہشت گرد ہم لوگ کے پیچھے ملیں گے تو آپ کو بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ملیں گے، اور اس میں میں یہ بھی کہنے لگاتا ہوں یونیورسٹیز اور میں مدرسے کو بھی شامل کرتا ہوں اس میں کہ میں اگر کسی صنف سے ہوں تو میں اس کا دفاع بلا وجہ نہیں کروں گا. مولا کائنات فرماتے ہیں قول الحق و ان کان مرا، سچ کہو چاہے کڑوا کیوں نہ ہو. آج جاہل جو ہے شاید وہ ماں باپ کا احترام زیادہ کر رہا ہو، شاید وہ بحیثیت کسان اپنا کردار اچھا ادا کر رہا ہو. آج تعلیم یافتہ جو ہے وہ ہر فتنے میں آگے اس کی لیڈرشپ کرتا نظر آتا ہے. ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تہذیب ختم ہو گئی ہمارے یہاں. آپ صرف وقفہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک جملہ کہوں واپس آ کے پوچھوں گا کہ جو قوم جو بھی اپنی پریورٹی بنائے گی نا، جو آپ کی ترجیح بنے گی، صحابہ کی ترجیح رسول تھا. توحید جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بتائی نا کہ اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے. صحابہ نے اپنی زندگی کا محور نبی کو بنایا تو صحابہ بنے نا، ورنہ جاہل اور منافق اور کفار بھی تو وہی موجود تھے نا. آج کیا ہماری پریورٹی جو ہے وہ واقعی یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان، اچھے انسان بن جائیں، یا ہماری ترجیح صرف یہ ہے کہ ہم کامیاب بن جائیں؟ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یا محمد مصطفیٰ صلی علی، یا محمد مصطفیٰ صلی علی، یا محمد مصطفیٰ صلی علی، یا رسول اللہ رسول اللہ.
بلال بھائی نیا کلام ہے بسم اللہ بسم اللہ. شفاعت کی کشتی کا جو نا خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. نبی اور بھی آئے میری ہدایت ملا ہے مگر جس کو حق شفاعت لقب جس نبی کا حبیب خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. دو عالم کے حاجت روا جس نے پالے کیے کالی کملی نے جس کی اجالے جو بدر دجا ہے جو شمس و ضحیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. چلے جس کے چلنے سے باد بہاری ملکوتی رف ہے جس کی سواری سفر جس نے عرش بری کا کیا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. محب کی بخشش کی جو بات کرنے گیا تھا خدا سے ملاقات کرنے وہ جس کو خدا کا پتہ بھی پتہ ہے مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ. محب کی بخشش کی جو بات کرنے گیا تھا خدا سے ملاقات کرنے وہ جس کو خدا کا پتہ بھی پتہ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے. بڑا خوبصورت انداز ہے گوہر جاٹو صاحب کو صاحب نے صحت عطا فرمائے. اب اس میں پھر ایک لفظ کا مزہ دیجیے گا. اجالے ہدایت کی جو بانٹتا ہے لحد کے اندھیروں کو جو چھانٹتا ہے بشر کو دیا جس نے ایسا دیا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. ملی فاطمہ جیسی بیٹی خدا سے وہ جس کے حسین و حسن ہے نواسے علی جس کا داماد مشکل کشا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. سرے عرش لکھا ہے جو نام نامی جسے چاند سورج بھی جسے چاند سورج نے دی ہے سلامی فلک جس کے نقش قدم چومتا ہے وہ سبحان اللہ مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے.
خدائی جسے محترم جانتی ہے، جسے ہر بڑائی بڑا مانتی ہے، جو کعبے کا کعبہ ہے قبلہ نما، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ اور سنیے ہے پروانہ جنت کا جس کی محبت، نسب کی طہارت ہے جس کی محبت، رگوں میں مچل کے لہو بولتا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا میں آنے سے پہلے کا ماحول سوچئے اور ان کے آنے کے بعد کا ماحول آج تک دیکھیے۔ کیے جس نے سیراب انسان پیاسے، ملایا ہے بندے کو جس نے خدا سے، کرم ہی کرم جو عطا ہی عطا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ آخری شعر جو ہے رحمت حق، جو ہے نور پیکر، ہے جانے دو عالم جو فرحانوں کو ہے، جو پوچھو تو قرآن بھی بولتا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، یا بولتا قرآن میرا مصطفیٰ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور آپ سے گفتگو کا آغاز اگر آپ اجازت دے تو کریں، بس ایک ماحول ہی بدل دیا یار فرق بدل دیا، اس لیے میں بھی چپ بیٹھا تھا، میں ذرا ڈوب جائیں تو زیادہ بہتر۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، اللہ سلامتی دے۔ حضور یہ تو حوصلہ افزائی کی بات ہے، اور کرام بیٹھے ہیں، آپ بڑے بیٹھے ہیں اور آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، میرے لیے سعادت کی بات۔ لال بھائی ابھی جب گفتگو کر رہے تھے، ہمارے علماء کرام نے بھی کہا جو کتاب سے دوری، میں سمجھتا ہوں کتاب کی بڑی جدید ترین چیز ہے آج موبائل یا لیپ ٹاپ۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم کتاب کی طرح اس کو استعمال نہیں کر رہے، جتنی سہولیات ہمیں آج بھی یاد ہے، ایک ایک ورڈ کہیں پھنس جاتے تھے انگلش میں تو ہم ڈکشنری نکالتے تھے، انگلش سے اردو یا اردو سے انگلش نکالتے تھے۔ آج آپ کو کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ یہ بری بات اس میں کیا ہے؟ بری بات یہ ہے کہ ہم وہ سبق چھوڑ کے باقی سبقوں میں گئے میں اس کے اندر جی، اس میں جو بری بات ہے وہ یہ نہیں ہے، اس میں بری بات یہ ہے کہ ڈکشنری میں سے لفظ ڈھونڈنے کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ آج کے بچے کو ڈکشنری میں لفظ ڈھونڈنا ہی نہیں آتا۔ بلال بھائی دیکھیں ڈکشنری بھی پھر بات کی بات ہے نا، یہ تو دور کے حساب سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ نہیں یہ دور کے حساب سے چینج ہوگی، میں اب سے عرض کرتا ہوں حضور اقدس عقل کے جو تقاضے ہیں نا وہ اسی طرح، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب لیپ ٹاپ آ گیا ہے، کمپیوٹر آ گیا ہے، اب ڈیجیٹل دور ہے تو میں گریز انیٹمی کو اب ڈیجیٹلی پڑھ لوں گا۔ نہ وہ جب تک ہاتھ کے ساتھ نرو نہیں نکالے گا اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ وہ جو آن ہینڈ ٹریننگ تھی، آپ نے اس کو ڈیجیٹل ٹریننگ جب کر دی ہے تو آپ نے جو گروتھ تھی عقل اور شعور کی اس کو ختم کر کے پتہ کیا پیدا کیا ہے؟ کامیاب بچہ۔ آپ نے مٹیریلسٹک بچہ پیدا کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کامیاب ہو جائے، شعور کے وہ ادوار میں سے گزرے گا تو شعور میں آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا۔ ہلکی سی مثال دے دوں زندہ، اگر اس بچے کے پیچھے خاندان نہ ہو تو یہ کبھی یہ نہ کہے کہ آپ لوگوں کے بزرگوں کے بیٹھے ہوئے میں آپ نے یہ جو میری عزت افزائی کی ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ نہ بھی کہتا تو کیا تھا؟ بالکل صحیح ہے حضور، وہ گزرنا ہے اس دور میں سے۔ تہذیب جب تک آپ گزریں گے نہیں، آپ آج بچوں سے پوچھیں ان میں سے جتنے بیٹھے ہیں برٹانیکا کیا چیز ہے، امریکنا کیا چیز ہے،
ان کو اندازہ نہیں ہے. بلال بھائی لیکن یہ ہمیں ڈکشنری نے نہیں سکھایا, یہ ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہے. اگر پھر ہم غلطی کی طرف جائیں تو پھر تو ہمارے تو بزرگوں نے کی ہے نا غلطی, بزرگوں کی غلطی ہے, بالکل غلطی ہے, ٹوٹلی غلطی. اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کا کوئی دین ہوتا ہے, نہ فرقہ ہوتا ہے, نہ زبان ہوتی ہے. جو بزرگ اس کو سکھا رہے سارا کچھ دے دیا سوائے عقل کے, ہوتا ہے. بالکل دیا. وہ انگلش ماحول میں لے جائیں تو انگلش ہو جاتا ہے, اردو میں لے جائیں تو اردو ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات کہوں گا, جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے دور کے حساب سے تعلیم دو, نہ کہ اپنے دور کے حساب سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس دور میں اگر یہ الیکٹرانک دور ہے اس حساب سے ضرور دیں, لیکن یہاں ذمہ داری ان لوگوں کی بھی بنتی ہے کہ جو تعلیم کو مرتب کرتے ہیں, جو سلیبس بناتے ہیں, وہ پرانی چیزیں, وہ تہذیب کی وہ ساری چیزیں جو کتابوں میں بند ہو کر رہ گئی وہ اپلوڈ کیوں نہیں. اگر وہ اپلوڈ ہوتی تو امام جعفر صادق کی اس بات کی میں تفسیر کروں نا, اگر دیکھیے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی حکمت لگائیے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے آپ نے اپنے جدید دور کے مطابق کیا. اب وہ 1476 سال جو ہیں وہ جدید دور ہیں, لیکن 25% جو روایتیں ہیں وہ بنی اسرائیل کی ہیں. بنی اسرائیل کی روایتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ جدید دور کی روایت کو آپ ماضی سے جوڑے بغیر کر ہی نہیں سکتے, پہلی بات. دوسری بات یہ صورتحال کہ آج کا جو میرے خیال میں بڑا طبقہ ہے, علماء کا طبقہ ہے, ان کی بنیادی طور پہ توقع ہے ہی کوئی نہیں, ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. ہونی بھی نہیں چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ مکمل میری اس سے ایکسپیکٹیشن ہے بھائی, میری اس سے ایکسپیکٹیشن ہے, کیوں مکمل کر رہا ہوں نا. آپ کے اپنے اندر کچھ جدت ہونی چاہیے نا. آپ دوسرے سے کیوں امید لگا رہے ہیں کہ یہ کچھ بن کے دکھائے گا, یہ کچھ کر کے دکھائے گا؟ میں اس سے یہ امید نہ لگاؤں کہ یہ ادب کر کے دکھائے گا, میں اس سے یہ امید نہ لگاؤں کہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا. وہ بالکل ہونی چاہیے, وہ اگلا اسٹیپ ہے. بعد یہ جس وقت جہاز بنا تھا, یہ جس نے جہاز بنایا تھا اس کی کیا تعلیم تھی, جس نے لائٹ بنائی تھی اس کی کیا تعلیم تھی. اگر آپ اس چیزوں میں چلے جائیں, اچھا جب جہاز بنا تھا وہ جہاز, اس کا مطلب آج کمپیوٹرائز جہاز بنانا بغیر تعلیم کے ممکن ہے؟ کیا چیز بغیر تعلیم کے ممکن ہے؟ آج بھی بنا رہے ہیں. ہمارے پنجاب میں بھی ایک بندے نے بنایا, اس کی کیا تعلیم ہے؟ اور یہ جہاز وہ والا جہاز ہے, بالکل بالکل. یہ وہ جہاز نہیں ہے, فزکس کے بغیر جہاز نہیں بنا سکتا. ہنر ہے نا, یہ ہنر ہے. نا شاہ جی سالم بھائی, آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ کر رہے ہیں موٹیویشنل سپیکرز کی, کہ جناب میٹرک کرنا ضروری نہیں ہے, ہر بندہ ملک ریاض بن سکتا ہے. ہر بندہ ملک ریاض نہیں بن سکتا. ہر بندہ نہیں بن سکتا, لیکن ہر بندہ پھر فرسٹ بھی تو نہیں آ سکتا. ہر بندہ اسی لیے یونیورسٹی کے اندر ہر بندہ ایف ایس سی کا بچہ نہیں ہوتا. کوئی ایم اے کرے گا, کوئی ایم ایس سی کرے گا, کوئی ایم ایس سی باٹنی کرے گا, کوئی ایم فل کرے گا. اسی لیے یہ ویریشنز ہیں. اس لیے بچوں کو اگر ہم آج یہ بتائیں گے نا کہ تعلیم کے بغیر آپ سکل حاصل کریں, تو پاکستان میں تو سارے کے سارے مزدور جو ہیں وہ پھر یوں ہی جایا کریں گے. بلال بھائی ابھی یہ فرحان بھائی کی جو پڑھا تھا اس میں جو زیادہ مزہ آیا نا, ان کا تو جو تھا وہ جو سامنے ہمارے جو ایک دوسری آواز آ رہی تھی نا, یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے. یہ ڈکشنریوں میں نہیں ڈھونڈ سکتے ہم جا کر. کجن جو پڑھتی تھی, کجن پڑھتی تھی, کجن ایسے نہیں پڑھتے تھی. نہیں سر, کجن تو پچھلے سے پچھلے دور کی ہے. آج ہم جدید لکھنوی جو پڑھتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں پڑھتے, وہ بالکل ایسے ہی پڑھتے تھے, صرف مائک کا فرق تھا, ایکو ان کا بھی میسر تھا اور پیچھے لوگ بیٹھتے تھے. بلال بھائی جو آج ہمارے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے نا, وہ کیا ہے؟ بچوں کی صرف تربیت ہے. اگر مجھ سے پوچھے نا, تعلیم ایشو نہیں ہے. ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں, یقین جانے میں موبائل میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا تو بچے ہنس رہے ہوتے ہیں مجھ پہ, کہتے ہیں مجھے بچوں کی تربیت کا ذمہ کس کا ہے؟ جی بچوں کی تربیت کا ذمہ کس کا ہے؟ میں نے تو سب سے پہلے یہی کہا, ایک سیکنڈ, قصوروار تو ہم ہیں. استاد وہ بنے گا جس کو پہلے خود علم ہوگا. بالکل. تو باپ کو تربیت, ماں کو تربیت ہوگی تو بچے کو دے گی. اب میں سوال چھوڑ کے یہ جا رہا ہوں کہ کیا ماں اور باپ کو تربیت ہے کہ وہ دے نہیں رہے, یا ان کی اپنی نہیں ہے سر جو آگے نہیں دے رہے؟ ماں باپ پیسے کمانے میں اور دنیا کی دوڑ میں لگ گئے. یار آئی ایم ایف کا قرض لے کے مر گئے آپ, اور پیسے کمانے میں اب کہاں بزی ہیں؟ کون سی جگہ ہے جہاں ہم پیسے کما رہے ہیں بھائی جان؟ آج آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں کی فیسز کتنی بھر رہے ہیں. پھر آج وہ بچے سائیکلوں پہ نہیں جاتے, گاڑیوں پہ جاتے ہیں. گاڑیاں چاہیے. اس میں بچے کا قصور ہے آپ کا؟ دونوں کا, اور وقت اور حالات کا. وقت اور حالات کا بھی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو ایک دن مجھ سے کہنے لگا, بابا ہمیں ٹائم, میں اپنی بیٹی کی بتا رہا ہوں, ہمیں ٹائم بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے. میں بولا سب کچھ مل جائے گا بیٹا, یہ جو زندگی کی فیسلٹیز ہے یہ چھوڑ دو. تمہیں اگر فیسلٹیز چاہیے تو باپ بھاگے گا. پھر وقفے پہ جانا ہے, وقفے پہ جانا ہے. فرحان کو اگلی دفعہ ٹارگٹ بنا کے بات کرنی ہے. حضور اقدس معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے ان احساسات محرومی میں سے ابھی نہیں گزر سکا کہ اگر میں نے غربت دیکھی ہے تو میرا بچہ نہ دیکھے. میں اس لیے آج یہ ہوں کیونکہ میں نے وہ غربت دیکھی ہے.
اگر میں نے وہ سفر نہ کیا ہوتا تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتا. یہ سب پہ اکراس دا بورڈ بات لگتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وہ تکلیف میں سے گزارنا ہی نہیں چاہتے. جس تکلیف میں سے گزر کے ہم بل گیٹس بنے یا ہم کوئی درس بنے, اگر ہم وہ سفر نہیں گزاریں گے تو ہم وہاں تک پہنچیں گے نہیں. شارٹ کٹ زندگی کا کوئی راستہ نہیں ہے. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. کا سما ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور جو آج موضوع ہے اس کے حوالے سے دوسرا شعر کہ بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, ایسے سودے میں خسارہ نہیں, ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں, ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی, ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی, میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں, میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں. سبحان اللہ. چھوڑ دیتا ہے جو دامن آپ کا, چھوڑ دیتا ہے جو دامن آپ کا, چھوڑ دیتا ہے جو دامن آپ کا, کچھ نہیں وہ بے سہارا, کچھ نہیں, کچھ نہیں وہ بے سہارا, کچھ نہیں. اور شاہ جی پانچواں شعر. بسم اللہ بسم اللہ. واہ واہ کیا با یاد بتا دیا یار. واہ 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 واہ. پانچواں شعر کہتا ہے کہ جو ہے منگتا, جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا, جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا, جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں, جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. روسیہ کا بھرم رکھنا حضور,
अल्लाहु अकबर। रूसियाही का भरम रखना हुजूर, हम निकम्मों ने सवारा कुछ नहीं, हम निकम्मों ने सवारा कुछ नहीं। अल्लामा साहब आखिरी शेर बिस्मिल्लाह। और मदीने पाक की बात के ढूंढ हाथों में मदीने की लकीर। हाय 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 यार क्या बात है, फिर से करर। ढूंढ हाथों में मदीने की लकीर, वरना किस्मत का सितारा कुछ नहीं, वरना किस्मत का सितारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। इनके वालिद की याद आ गई, स्टाइल भी वही है पढ़ने का। भाई जी एक अदब के साथ जुमला कहूँ जी, आपको ये नौजवान देख के बरकत नहीं नजर आती? क्या बात की है, खूबसूरत बात की है। ये बरकत है, सही बात। ये बरकत किसकी है? दोनों में नजर अहले बैत की पहले मोहब्बत है ना। ये वो चीज है जो कि माँ बाप को देनी थी अपनी औलाद को, जो आज हम भूल गए। बिल्कुल सही बात। ये भूल गए ना आज खुदा की, इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं तो मैं देखे क्या। उसके बाप के पास था वो दे गया, इसके माँ बाप के पास था उन्होंने ये बना दिया। अब ये संवार सकते हैं, मिला तो इनको पीछे से ही है। बिलाल भाई क्योंकि वालदा खुद ज़ाकिरा हैं, मेरे दादा भी माशाल्लाह मौलाना थे। मेरी वालदा अब ये जिस तरह हमें तरबियत दी उन्होंने, अब वो एक किताब लिख रही है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम ज़माना तक 14 मजालिस हैं, शॉर्ट यानी वो बच्चों के लिए, जिसमें बाली सकीना जो मेरी बेटी है छोटी, माशाल्लाह। तो अम्मी ये चाह ये रही थी कि ये कंटेंट जो है, ये मवाद किताबों में बच्चों के लिए नहीं मिलता, उनके लबो लहजे में। रुक जा उर्दू तो रुक जा देखो, मैं इसको क्योंकि जानता हूँ बहुत, तो मैं आप आज नाम रखेंगे एक मॉडर्न किस्म का, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल अल्लाह ने उसको बेटी दी, ये बेटियों के गम में रोने वाले लोग हैं, ठीक है ना। नाम क्या रखा? अल्लाह। अल्लाह अकबर। भाई सोच सकते हो यार, ये जो अदब है ना, ये मुकद्दर तख्लीक करता है। सकीना नहीं, सकीना रखा जा सकता था, बाली ये सकीना। ये जो मजाज है ना, ये सही बात। ये देना था मैंने अपने बेटे को, बेटी को, जो मैं नहीं दे सका। मैंने उसको MBA दे दिया, MBBS दे दिया, UET दे दिया, मैंने उसको बड़ा बना दिया। लेकिन जुनेद जितना मर्जी बड़ा इंजीनियर बन जाता था तो UET से ही ना। खुदा की कसम आशिक रसूल ना होता, आज उसको जानता कोई ना। बिलाल भाई यही मैं एक मिसाल देने वाला था, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, हमारे आमिर लियाकत भाई, उनका जनाजा उनके बेटे ने पढ़ा, जो आप कह रहे हैं ना बाप ने दिया, आपने दिया। उस आदमी ने, हम उन बदनसीबों में से हैं कि हमारा नमाज जनाजा मौलवी पढ़ाएगा। हाँ ठीक है ना, जो सच है। अगर मिल गया तो हमने अपनी औलादों को ये चीजें नहीं दी हैं। हमारे जनाजे हमारे बच्चों ने नहीं पढ़ाने, मौलवियों ने पढ़ाने हस्ब मामूल, लेकिन उस आदमी का नमाज जनाजा उसके बेटे ने पढ़ाया। आप 100 इख्तलाफ करें, वो कंट्रीब्यूटर था, बिल्कुल वो देकर गया, उसने इख्तलाफ करने वाले हम लोगों को यहाँ पे बिठाना सिखाया। बिल्कुल हम लोग आज अगर यहाँ बैठे हैं तो हम उसके तालिब इल्म की हैसियत से बैठे हैं, चाहे गायबाना हो। मैं नहीं कभी मिला उनसे। गलती तो हर कोई करता है, वो भी एक इंसान था, 10 चीजें जिंदगी में हुई होंगी, लेकिन बहुत कुछ सिखाया भी है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का रहा है पहले दिन से जब वो मुझे मिले, तो ये पहला रमज़ान है जो उनके बगैर है। बिल्कुल, और मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ कि रमज़ान ट्रांसमिशन उनके साथ हमने शुरू भी की। जिस वक्त से वो मुझे मिले ना पहली बार, तो मुझे पहली बार ऐसे मिल रहे थे जैसे हमारा सदियों से वो इस अंदाज से मिलते थे। अब जिस तरह से आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, देखिए एक पढ़ने वाले को क्या चाहिए, हौसला अफजाई तो चाहिए। उनकी जब ट्रांसमिशन में जाते थे, जिस तरह आप हौसला अफजाई करते हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हौसला अफजाई करते तो हर शख्स की करते थे। और अल्लाह उनको उनके नेक अमाल के सदक़े बिलाल भाई उनके साथ
400 एपिसोड किए हैं आलिम ऑनलाइन, और दुबई में हर साल जो है वो जाता था। आप यकीन करें कि जब 21 रमज़ान होती थी तो उस वक्त जो है वो कहते थे कि भाई अब ये सारी जो ट्रांसमिशन चल रही है हमारी वो अपनी जगह पर है, लेकिन 21 रमज़ान को जो है वो हज़रत मौला अली पर जो है वो हम गुफ्तगू और बस और कुछ नहीं होगा। मैं बल्कि एक तो बात सहरी और उसका हक अदा करते थे। हम उस वक्त इब्तदाई दौर की मैं बात बता रहा हूँ, रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने पहले मुझे मदऊ किया, लेकिन वो किसी मजबूरी के तहत जब पढ़ने वाले ज़्यादा हो गए तो मुझे नहीं पता चला कि मुझे उनके ही चैनल से कॉल आई, और बहरहाल मैंने कहा चले वहाँ नहीं यहाँ चले जाते। जब मैं वापस आया तो मुझे रमज़ान के बाद मिले थे और मैंने कहा कि मैं आपकी ट्रांसमिशन में नहीं आया, और मुझे बड़ी अफसोस रहा कि आपने मुझे दावत भी दी और आपकी तरफ से फिर दावत आई भी नहीं। तो कहने लगे कि वो आपको याद है कि आपने मॉर्निंग शो में गए थे, यहाँ गए थे और वहाँ से कॉल आई थी, कहते हैं वो मैंने करवाई थी। पसे पर्दा रहकर सर हजूर, आज अगर आप एक बहसियत बाप के एक नौजवान लड़के और लड़की से 20 साल का, आपकी तवक्को क्या है कि वो क्या हो? देखिए, उसमें सबसे बुनियादी बात जो उसमें होनी चाहिए वो उसकी तरबियत जो है वो उन खुतूत पर हो कि जो हमारे वो मैंने करनी थी, वो मैंने करनी है। कैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे असातिज़ा में, स्कूल के असातिज़ा जी, मदरसे के नहीं, स्कूल के असातिज़ा, वो जो है हामिद हुसैन वारसी साहब अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, वो उर्दू हमें पढ़ाते थे। वालिद साहब से वो बड़ा उनका बदायूं से ताल्लुक़ था, वालिद साहब के पास आते थे, बैठते थे। तो हमारे वालिद का कायदा था कि उनके पास चाहे कोई शख्सियत आ जाती थी तो वो एक चारपाई पर बैठते थे गली के अंदर, और 2 तकिए जो है उनके सिराने पर होते थे और पाँव में जो है, तो वहाँ ख्वाजा अब्दुल रब नश्तर भी आते थे, ख्वाजा नाजिमुद्दीन भी आए हैं, और बड़े बड़े जो है वो सियासी लीडर वो आते थे मशवरा करने के लिए, क्योंकि तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा काम किया था। बैठे कहाँ होते थे? बाहर गली में, गली में। और वहाँ जो है उसके बाद वो हम उनको सबको जो है वो अपनी पाइती में ही बिठाते थे, सिराने पर नहीं बिठाते थे जहाँ 2 तकिए रखे होते थे। हमारे असातिज़ा में से, स्कूल के असातिज़ा में से अगर कोई आ जाए तो वो उनको जो है कहते थे कि वो अपनी जगह खाली कर देते थे, खुद पाइती में बैठते थे, उनको वहाँ बिठाते थे। और वो अच्छा उठते हुए वो तकिए 2 रखे हुए थे, उसको जो है थोड़ा सा हाथ से उस तरफ सरका देते थे। अब वो बैठे यहाँ से हैं, जूतियाँ कहते हैं, आप जूती उतार के बैठें, और उसके बाद हमसे कहते थे कि साहब ये पान कैसा खाएंगे पूछ लें। हम पान जो है लेने का दूर से इशारा करते थे कि ऐसे करके पेश करो पान। उसके बाद जब वो जितनी देर वो बैठे रहते थे, स्पेशल चाय उनके लिए मंगवाते थे, वहाँ ईरानी का एक होटल था। तो उसके बाद जब वो उतरने लगते थे, अब उनको उतरने में इस तरफ से आसानी नहीं है, अब उस तरफ, चूँकि उन्होंने उठते हुए तकियों को उस तरफ कर दिया था, यानी ये उस वक्त की बात है। उसके बाद हमसे कहते थे भाई इधर आओ, जूतियाँ उठाओ और इनकी रखो यहाँ इस तरफ। अच्छा, हमने अपने जो स्कूल के असातिज़ा हैं उनकी जूतियों को सीधा किया। आप यकीन करें कि वो जब हम स्कूल में जाते थे तो रीडिंग वो किताब की हमसे कराते थे, अब हम छुट्टी नहीं कर सकते थे उसकी वजह से कि रीडिंग में वो पूछेंगे कहाँ गए तो अब बहुत ही मुश्किल से कभी छुट्टी होती। सर, ये आपको लगी होगी मेरी बात मजाक कि मैं कह रहा हूँ कि अब बीवी की जूतियाँ सीधी करते हैं। यकीन करें, इस पर सोशल मीडिया मेरी क्लास ले सकता है कि आपने तजलील कर दी। हुजूर, अब माहौल का जो मयार है ना, जो मयार है वो अब चारपाई बाजार में गली में लगाने वाला नहीं है, अब तकिए वाला नहीं है, अब पान पूछने वाला नहीं है, अब चाय पूछने वाला नहीं है। अब होटल के साथ ईरानी लगा देंगे तो मैं आपके ऊपर फतवा लगा दूंगा कि आप किसी और इराकी हो, या क्या कहना चाहिए, चीनी होटल से मंगाएं, आप वहाँ से क्यों मंगा रहे हैं। हमारे मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। ये मसाइल पता है सिर्फ एक वजह से बढ़े हैं शाह जी, वो ये कि हमारे यहाँ हमारे पास अखलाक, तहजीब हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत है कि बच्चा 2500 रुपये या 2200 रुपये वाली कॉफ़ी कमाने के काबिल हो जाए। बस हम चाहते हैं कि वो मटेरियलिस्टिक हो, वो मटेरियलिस्टिक हो रहा है, फिर हम रो रहे हैं कि नहीं अब वो चारपाई पे बैठने वाला भी हो। भाई आप वो चाहते थे तो वो बना लेते। मैं अपने बच्चे को, आज हमारा एक माशरे के अंदर एक तबका है जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेट सेक्टर। जी माशाल्लाह ताला, ठीक है ना। हम में से हर एक की ख्वाहिश है कि यार हमारा बच्चा कॉरपोरेट में जाए। क्यों? कॉरपोरेट में पैसा बहुत है, क्योंकि वो कॉरपोरेट में जाएगा, गुलाम बनेगा, ज़हनी तौर पर मुलाजिम ही बनेगा वो,
اپنا کاروبار کرانے کے لیے کوئی نہیں سوچتا کہ اس کے لیے بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ چاہیے. یہ کارپوریٹ جب جاتا ہے نا بچہ, تو وہ جا کر کے اس کا باپ جب اس کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, وہ کہتا ہے ابو یو آر ناٹ ایلیجیبل ٹو سے دیز تھنگس ٹو می, آئی نو میرا کیا بھلا ہے کیا برا ہے, آئی نو ویری. یہ جو بدتمیزی ہے نا, اسے ہم جسے میں اس کو بدتمیزی نہیں کہہ رہا, میں اس لیے اس کو بدتمیزی نہیں کہہ رہا کیونکہ ایک ایسی دکان کارپوریٹ ورلڈ کی جو اپنے ملک میں ناکام ہے, جب وہ پاکستان میں تشریف لاتی ہے تو ڈیفنس کے اندر وہ ریکارڈ توڑ دیتی ہے دنیا جہان کے کافی پینے پہ. جی ہاں, مطلب میں اس میں لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں ادب کے ساتھ, اگر معاف کر دیں تو اس کا کوئی اور انگریزی میں یا پیرلل لفظ نہیں ہے, پنجابی ہی اس کو ایکسپلین کر سکتی ہے. پہلے میں ایک مثال دے دوں پھر اس لفظ پہ آتا ہوں. جیسے کہ اللہ نے کہا نا کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا, اف ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس چیز کا, معافی, اس کا ترجمہ ہوگا ہاں. اب یہ ہاں کا ترجمہ کہاں سے اور آئے گا, اف نہیں ہے ترجمہ, بھائی یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو شودہ گیری ہے نا ہماری, چیپنس, یہ ہماری معاشرے میں اول سے آخر تک پھیل گئی ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا, آپ ہیں آکورڈ, آڈ آؤٹ, کہ جی میں بچے کو یہ سکھاؤں گا. کیا میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی میں تو ابھی اسی میں پھنسا ہوا ہوں, لیکن اس سے اگلا جملہ پھنسا اس لیے کہ روایت موجود تھی, چنانچہ اس بات کو سہارا لے کے آگے بڑھاتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام کی حدیث سے, الشاب اسرع الی کل خیر, جوان ہر بھلائی کی طرف سرعت سے سفر کرنے والا ہوتا ہے. کس چیز سے؟ تیزی سے. اسرع سپرلیٹو ڈگری کا, یعنی سے جلدی نہیں, بہت جلدی سے پک کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے جوان میں دی ہے. مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے جملے کو نہیں سمجھا, گورا اس بات کو سمجھ گیا کہ ان کے جوانوں کو کسی طرح کیپچر کر لو. آج دیکھ لیجئے جتنے قسم کی, آپ میں کہنے میں اوریائی نہیں ہے, کچھ جتنے قسم کے فحش معاملات ہیں, جوان کو کیپچر کیا, اس کو انگیج کیا ہے. آج ماں باپ اس میں خوش ہیں کہ بچہ روم میں ہے, بیٹا روم میں ہے, میری بیٹی روم میں ہے. جس دن بیٹا بیٹی ماں باپ کے سامنے کمرے لاک کر کے بیٹھ کے بات کرنا شروع ہو جائے, یہ خطرے کی گھنٹی وہاں سے شروع ہے. سر موت ہو گئی. جی, آج بچہ روتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو چھپائیں, اس کے ہاتھ میں ٹیبلٹ دیا جاتا ہے. آج اتنے سے بچوں کی آنکھوں پہ چشمے لگے ہوئے ہیں. ہم نے آج تربیت خود بدل دی ہے. دنیا کا کوئی تعویذ, کوئی دم, کوئی دعا, کوئی درود اس وقت تک صحیح نہیں کر سکتا جب تک ہماری تربیت خود ٹھیک نہ ہو. بات پھر گھر آ کے رکے گی. یہ بات آپ کے سامنے. اچھا میں ایک چیز جو آپ کہہ رہے تھے جوتیاں سیدھی کرنے والی, ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے جدھر ہم آئے نہیں ابھی, بیگم والا. جی آج بیگم جو ہے نا وہ ہماری تربیت کر رہی ہے. تربیت اس کو بچوں کی کرنی ہمیں چاہیے. نہیں پتا تھا نا, ٹھیک ہے, اگر ہم بگڑ رہے ہیں وہ اگر ہماری زندگی میں نہ آتی کرا رہی ہے تو بچوں پہ نہیں کرا رہی. ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے. اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آتی تو سارے بھائی ہمیں کیسے پتا چلتا کہ تمیز کیا چیز ہے, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, بلال بھائی چائے کیسے پینی ہے, مہمانوں کو کیسے ملنا ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا نا, یہ تو بیگم نے آ کے بتایا کہ تم غلط بیٹھتے ہو, تم ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہو, یوں بیٹھا کرو. یہ بیگم نے بتایا نا. کھانا کیسے ہے, نہیں بیگم نے تو میں آج بھی مثال دیتا ہوں کہ گھر میں جب کوئی بات ہوتی تھی تو وہ بیگم بتاتی تھی. تمہیں پتہ ہے وہ جو, جیسے میری بہن نے کچھ کہا, وہ جو کہہ رہی تھی اس کا کیا مطلب تھا, تو وہ ہمیں ماشاءاللہ مطلب سمجھانے والی بھی بیگم ہے. اب اس نے استاد کا رول لے لیا تو اچھی بات ہے نا, برکت کی بات ہے. اب آپ کی ساری کمزوریاں جو ہے وہ بیگ میں ٹھیک کر رہی ہیں, آپ کریں جوتے سیدھے. آپ کو کس نے روکا ہے؟ ساری خرابی ہماری ادھر ہی سے, چاہے میری بہن ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, ساری خرابی ادھر سے. اگر ہماری بہن بیٹیاں یا بیویاں ہماری اپنے بچوں پہ دھیان دینا شوہر کو چھوڑ کے, تو بہت بہتری آئے گی آگے معاشرے. بھائی جان, بانو آپا بڑی عورت تھی, لیکن اس کا شوہر اس سے زیادہ بڑا آدمی ہوگا, میں نہیں سمجھتا. میرے خیال میں بانو آپا کا جملہ زیادہ تخلیق میں بہتر ہے. لیکن بانو ہمیشہ کہتی تھی, ہم ان کو ہمیشہ آپا کہتے تھے, بانو آپا ہمیشہ کہتی تھی کہ میں 2.5 قدم پیچھے چلوں گی تاکہ زمانے کو لگے کہ میرا محافظ چل رہا ہے میرے آگے. بھائی وہ اس لیے بانو آپا تھی. میں ہمیشہ کہتا ہوں بالکل قول ہے نا کہ سمجھدار وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر رکھتی ہے اور بادشاہ کی بیوی ہو, اور نہ سمجھ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو غلام بنا کر رکھے اور غلام کی بیوی ہوگی. معذرت کے ساتھ ٹائم لے رہا ہوں اور انہی علماء کرام سے نہیں, ہمیں آپ کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں. اچھا چلیں, مہربانی آپ کی, ورنہ تو لوگوں کو بری لگتی ہے. اچھا بلال بھائی, ایک چیز ہم بڑے اس وقت ٹینشن میں, میرا جو کام ہے آپ کو سب پتا ہے, ایک 14 سال کی لڑکی 15 سال کی 16 سال کی شادی کر لیتی ہے, اس کے لیے ایک نیا ایک ایشو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہمیں اس کو کلیئر نہیں کرنا چاہیے کہ بالغ کہتے کس کو ہیں,
کرنا چاہیے. بالغ کی عمر قانون دے گا, دو لوگ دے سکتے ہیں نا بالغ کی, ایک قدرتی نظام سے, ایک اللہ کے نظام سے, وہی قدرتی وہی اللہ کا نظام, یا سائنسی نظام سے, تیسرا کوئی نہیں ہونا چاہیے بالغ کا. یہ جو ہم قانون کا ایک نظام لے آئے بالغ کے اندر, اور ہم نے ان بچوں کی زندگی کو ایک عذاب کی طرح بنا دیا, یعنی ہم نے بچوں کو لائسنس دیا ہوا اس چیز کا کہ تم گناہ کی طرف راغب ہو جاؤ, تم گناہ کی طرف چل دو, لیکن نکاح کی طرف جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر میں نہیں جائیں گے. تو کیا یہ ہم صحیح میسج دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ بھائی کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ اگر آپ دو باتوں کو ایک ہی وقت میں سچ مانتے ہیں تو منافق کس کو کہتے ہیں؟ مجھے ذرا تعریف سمجھائیے گا. نہیں بلال بھائی, لیکن نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آپ کا دین جو ہے وہ کہتا ہے بلوغت کی عمر جو ہے وہ اور ہوگی. میں صحیح غلط روایت کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ اس امبریلا کے تحت کانسٹیٹیوشن بنے گا. قانون آپ کا کہتا ہے کہ 18 سال, کیونکہ جہاں سے آپ کو ایڈ آئی ہے نا وہ میرا نبی نہیں ہے, مگر بلال وہ بھائی صحابی نہیں ہے. ایڈ آپ کو آئی ہے اس طرف سے, آپ نے ان کا قانون لیا ہے. اگر آپ کی ایڈ عقلی ادھر سے آ رہی ہوتی تو پھر آپ کی بلوغت یہ ہوتی, اور یہ لوگ سٹینڈ لے رہے ہوتے اس بات پہ. ان لوگوں نے سٹینڈ نہیں لیا اس بات پہ جب قانون 18 سال کا پاس ہوا. انہوں نے کہا جی کر لینا چاہیے, کوئی بات نہیں. انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا, جنہوں نے سٹینڈ لیا اس کے خلاف بھی تو پروگرام آپ ہی لوگوں نے کیے. کیوں یس یہ بہت سارے لوگوں نے کیا, ٹی وی پر ہی ہوئے ہیں. او مولویان دیکھو کی ہو گیا, چھوٹی چھوٹی بچیاں سے بیاہ کراتے, انڈر ایج تو شادیاں کرا دیتی ہیں. او بھائی جب بلوغت ہو گئی اس کا بالکل حق ہے, اس کا نکاح کرانا ضروری ہے. آپ اتنے عقل مند ہو گئے. 18 سال ہے, بالکل میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, قطعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ 14 15 16 سال کی شادی کر دو, لیکن جہاں ایسا فیصلہ کر رہے ہیں نا, ایگزیکٹلی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے بچے باہر جا کے کسی گناہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں, تو ہمارے پاس ایک بہترین راستہ یہ نکاح کا ہے نا. عقل ہم نے این جی او سے لینی ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول سے لینی ہے اور خدا سے لینی ہے, یہ فیصلہ آپ نے اس وقفے میں کرنا ہے. میں وقفہ لے کے بھی واپس آتا ہوں. جو لگا لیتے ہیں. نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. تو نصیر الدین شاہ صاحب کے کلام کی زمین پر گوہر جاجوی صاحب کا کلام جو میں نے پچھلے شاعر کا کلام پڑھا, اب سنیے گا, مصرع تھوڑا تبدیل کر کے پڑھ رہا ہوں, وہ تو مارکر والا کلام ہے, کوشش کی ہے کہ مصرع تبدیل کرنے کی. لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے, لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے, خاک کے ذروں کو خورشید بنا لیتے. اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. بہترین شعر نصیر الدین شاہ صاحب کا. اب اسی سے آگے ایک بات پیش کر رہا ہوں. کیسا طوفانوں کا ڈر, کیسا طوفانوں کا ڈر, ہم ہیں محمد کے غلام. کیسا طوفانوں کا ڈر, ہم ہیں محمد کے غلام. ارے ہم تو طوفانوں کو کشتی میں بٹھا لے. یہ کلام کسی دن پورا پڑھوں گا, لیکن بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. آپ سے جلدی جلدی جواب ہے, روزے میں کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ نہیں. کچھ کھا پی لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کرام کے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں. ایسی چیز ہے جس کو پینے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. ہم تو روزے میں میں عشق نبی پی پی گئے. یار کیا بات ہے. ہم تو روزے میں میں عشق علی پی پی گئے. ہم تو روزے میں میں عشق نبی پی پی گئے. تو عبادات کا ایک ساتھ مزہ لے. لو مدینے کے دیے سے
जो लगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलाम इंशाल्लाह। वाह 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 वाह। ये बात आपसे तमाम उलमा किराम का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात कहूँ कि खुदा से आज दुआ कीजिए कि जिस तरह के हमारे दिल इस वक्त भड़क रहे हैं इश्क़ रसूल में, अल्लाह ताला हमें ये वाकई नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाह। खुशी से मैंने लिया है जो गम हुसैन का है, खुशी से मैंने लिया है जो गम हुसैन का है। मेरे ज़मीर की छत पर अलम हुसैन का है, ये बात किस कदर हंसी हो, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन। ओ ऐसा बादशाह हुसैन, ऐसा बादशाह हुसैन, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। हाँ जी, जरा फरहान भाई का माइक खोल दिएगा। माशाल्लाह। ऐसा बादशाह हुसैन है, हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। जहाँ जहाँ है खल्क रब, जहाँ जहाँ है खल्क रब, है उनमें जो मदद तलब, सभी का आसरा हुसैन है, मौला हुसैन है, सभी का आसरा हुसैन है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, ओ इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। करे जो कोई हम सरी किसी की क्या मजाल है, करे जो कोई हम सरी किसी की क्या मजाल है। हुसैन हर लिहाज से जहां में बेमिसाल है, हर लिहाज से जहां में बेमिसाल। मेरा हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, कोई दूसरा हुसैन है, मौला हुसैन है, कोई दूसरा हुसैन है। ज़बान खाली के अकबर हुसैन बोलेंगे, ज़बान खाली के अकबर हुसैन बोलेंगे। बना के नेज़े को मिंबर हुसैन बोलेंगे, बना के नेज़े को मिंबर हुसैन बोलेंगे। पढ़ेगा जब भी कोई ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ेगा जब भी कोई ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा के अंदर हुसैन बोलेंगे, तो ला इलाहा के अंदर हुसैन बोलेंगे। और ये शेर आप सब लोगों के लिए है और मेरे लिए भी। मेरे हुसैन की महफिल में बोलने वालों, मेरे हुसैन की महफिल में बोलने वालों, तुम्हारी कब्र के अंदर हुसैन बोलेंगे, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन। यही मेरा सुकून है, ये मेरी शान है, यही से है मैं इससे हूँ, ये मेरा जिस्म जान है। रसूल हक कह रहे, रसूल हक कह रहे, सुने ये हर कोई सुने, मेरा अता पता हुसैन है, दुआओं में सदाओं में जो वास्ता इन्हें बनाएगा, दुआओं में सदाओं में जो वास्ता इन्हें बनाएगा। हशर के दिल का दोस्तों जो रास्ता इन्हें बनाएगा, फिर नवाज
ऐसी सीधी राह हुसैन है, ऐसी सीधी राह हुसैन है। मवालियों को शहे इश्क मशरक़ैन मिले, नबियों फातिमा मुर्तज़ा का चैन मिले, नबियों फातिमा मुर्तज़ा का चैन मिले। मेरी दुआ है कि महशर के तल्ख़ लम्हों में तुम्हें यज़ीद मिले और हमें हुसैन। ऐसा बादशाह हुसैन है। यज़ीद फातह जोरो जफा बनाता है, यजीद फातह जो रो नफा बनाता है, हुसैन उसमें फतेह करबला बनाता है। हुसैन उसमें फतेह करबला बनाता है। यज़ीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। हुसैन खुद नहीं बन